السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ میں ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک اور ناول شیئر کروں گی جس کا نام ہے زنگ آلود۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ڈسکرپشن میں میرے نیو چینل کا لنک موجود ہے، آپ نے ضرور اس چینل کو وزٹ کرنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو چلیے آج کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں۔ جاڑا اپنے جوبن پر تھا۔ جنوری کا مہینہ اپنی تمام تر ٹھنڈک اور یخ بستگی کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے یا تو دن بھر سورج کا چہرہ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا تھا یا پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے جھلک دکھا کر غائب ہو جاتا تھا۔ صبح کے وقت دھند ماحول اور فضا سے دامن گیر نظر آتی تھی۔ کاروبار زندگی کا یہ نسبت تاخیر سے آغاز ہوتا اور دن کے اختتام کے ساتھ ہی نمٹ جاتا تھا۔ گاؤں دیہات میں تو ویسے بھی زندگی کی رفتار قدرے سست ہوتی ہے۔ موسم سرما اس سستی کو دو آشتہ کر دیا تھا۔ ایسی ہی یک دھند آلود صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو عجیب سی صورتحال سے واسطہ پڑا۔ مجھ سے پہلے چند افراد وہاں موجود تھے جو یقیناً کسی کام کی ہی غرض سے آئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر جیسے ہی میں اپنی کرسی پر کانسٹیبل اسلم میرے پاس آ گیا۔ اسلم، یہ کہ صبح ہی صبح تم لوگوں نے برآمدے میں رش لگایا ہوا ہے؟ میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے ملک صاحب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ حسین آباد سے چند بندے ایک چور کو پکڑ کر لائے ہیں۔ ان دنوں میں قلعہ شیخو پورہ کے ایک تھانے میں تعینات تھا اور حسین آباد میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ موضوع حسین آباد کم و بیش 200 گھروں پر مشتمل ایک درمیانے درجے کا گاؤں تھا جہاں چودھری بشارت علی کی حکمرانی تھی۔ یہ گاؤں میرے تھانے سے 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، چور کو اندر لے کر آؤ۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہتے ہوئے وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کانسٹیبل اسلم کمبو واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ نصف درجن افراد بھی تھے۔ انہی میں ایک موٹا تازہ بندہ خاصا گھبرایا ہوا اور مصیبت زدہ نظر آتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ مذکورہ بندہ ہی مبینہ چور ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا۔ ایک بندہ مبینہ چور کی جانب قہر آلود انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اس بدذات نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے۔ آپ اسے فوراً گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں۔ تم کون ہو؟ میں نے اس وسیلے آدمی سے پوچھا۔ جناب، میرا نام قدیر ہے، وہ سینہ پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں چودھری صاحب کا خاص بندہ ہوں، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ اس کو تھانے میں بند کر دیں۔ آخری جملہ اس نے چور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ادا کیا تھا۔ قدیر نامی اس بندے کا انداز مجھے قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ میں نے ڈانٹ سے مشائبہ لہجے میں پوچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہوگے، پر تم کہہ رہے ہو چودھری کے بندے ہو۔ میں غلط سمجھ رہا ہوں یا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ وہ میری بات کو سن کر بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ سٹپٹاتے ہوئے لہجے میں بولا، وہ جی میرا مطلب تھا میں چودھری بشارت صاحب کی حویلی میں ہوتا ہوں، ان کا خاص خدمت گار ہوں۔ اچھا ایسے کہو نا، میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا۔ قدیر، یہ بتاؤ اس تھانے کا انچارج میں ہوں یا تم؟ ظاہر ہے جناب، وہ گڑبڑا کر بولا، تھانہ انچارج تو آپ ہی ہیں۔ تو پھر تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں ہر نوعیت کے جرائم اور ان کی مقررہ سزاؤں کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھے پڑھانے کی کوشش مت کرو کہ جس بندے کو تم لوگ ایک چور کی حیثیت سے پکڑ کر لائے ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ وہ اندر سے سلجھ کر رہ گیا، تاہم بظاہر بڑی فرمانبرداری سے بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ ہی کریں جو بھی کرنا ہے۔ میں نے باقی لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو۔ سب الٹے قدم مڑ گئے لیکن ایک پستہ قامت موٹا بندہ قدیر کے برابر میں کھڑا رہا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم؟ تھانے دار جی، یہ جبار ہے، قدیر نے جلدی سے کہا۔ یہ بھی میرے ساتھ ہی چودھری صاحب کی حویلی میں ہوتا ہے۔ میں نے بالا چور کا سرتاپا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کی عمر 25 سے 30 کے درمیان رہی ہوگی، درمیانہ قد اور بدن مائل با فربہی، صورت عام سی، گال کھلے ہوئے، رنگت گندمی اور سر کے بال گھنگریالے۔ اس نے ہلکی سی مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کڑک دار آواز میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شاکر، اس نے ڈرے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سرکار، یہ ادھر حسین آباد کا ہی رہنے والا ہے، جبار نامی شخص نے چور کے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ 1 نمبر کا ہڈ حرام ہے جناب۔ میں نے تم سے پوچھا ہے؟ میں نے گھور کر جبار کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ آپ نے شاکر سے پوچھا ہے؟
تو پھر تم یہ باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں نے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہاں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ برا سا منہ بنا کر کمرے سے نکل گیا۔ لگتا تھا چودھری بشارت علی نے اپنے بندوں کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا تھا۔ میں کافی عرصے سے اس تھانے میں محکمہ ذاتی فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں چودھری کو اور چودھری مجھے اچھی طرح جانتا تھا، لیکن کسی کام کے حوالے سے یہ ہمارا پہلا واسطہ تھا۔ میرے سننے میں یہی آیا تھا کہ بشارت علی ایک مغرور اور خود سر چودھری تھا۔ میں نے شاکر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، تم تو حسین آبادی کے رہنے والے ہو؟ جی، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ چودھری کے بندے نے تمہیں ہڈ حرام کیوں کہا؟ میں نے بستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم کوئی کام وام بھی کرتے ہو یا چوری چکاری پر ہی گزارا ہو رہا ہے؟ جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں چور نہیں ہوں، میں تو کھیت مزدور ہوں، کبھی کام کرتا ہوں، کبھی فارغ ہوتا ہوں۔ اور جب فارغ ہوتے ہو تو چوریاں کیوں کرتے ہو؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہیں اور کوئی ڈھنگ کا شریفانہ کام سمجھ میں نہیں آتا؟ مائی بات، میں کوئی چور نہیں ہوں، بلکہ میں تو چور ہوں ہی نہیں۔ وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتے ہوئے بولا، یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں چرایا، میں تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل بھی نہیں ہوا۔ میں نے چور کی فریاد پر روئے سخن قدیر کی جانب منہ موڑا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس بدذات نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے، مگر یہ تو صاف انکاری ہے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ جناب، یہ کمینہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، وہ ناگواری سے شاکر کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہم نے اسے حویلی کے اندر سے پکڑا ہے۔ جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں جی۔ شاکر نے مدد طلب نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا ہے اور بہت زیادہ مارا بھی ہے۔ آپ مجھ سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں، میں نہ تو چودھری صاحب کی حویلی میں داخل ہوا ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی چیز چوری کی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے قدیر؟ میں نے استفساری انداز میں چودھری بشارت علی کے بندے کی طرف دیکھا۔ جناب، جھوٹ ہم نہیں، یہ لفنگا بول رہا ہے، قدیر نے جارحانہ لہجے میں کہا۔ آپ اسے ٹرائل روم میں لے جا کر سختی کریں تو یہ سب کچھ اگل دے گا۔ اس کی زبان کس طرح کھلوانا ہے کہ میں خود طے کر لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم صرف مجھے اتنا بتا دو کہ اس نے چودھری صاحب کی حویلی سے کیا چوری کیا ہے۔ وہ تو جناب، ہم نے اسے واردات کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا، وہ بیان کو تبدیل کرتے ہوئے بولا۔ اگر اس پر ہماری نظر نہ پڑتی تو اس کا داؤ لگ جاتا، اور مگر پہلے تو تم نے بڑے وثوق سے بتایا تھا کہ شاکر نے چودھری صاحب کی حویلی میں چوری کی ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ اگر تم لوگ اسے نہ پکڑ لیتے تو یہ واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس غلط بیانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جناب، میرے کہنے کا مطلب یہی تھا، وہ سمجھتے ہوئے بولا۔ اس کو موقع نہیں مل سکا، ورنہ شرنا کے قصے بعد میں چھیڑنا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی۔ صرف یہ بتاؤ کہ اس نے چودھری کی حویلی میں سے کچھ چرایا ہے یا نہیں؟ اسے کچھ بھی چرانے کا موقع نہیں مل سکا، وہ مطلمانہ انداز میں بولا۔ قدیر کی بسپاری کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جو کچھ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت اس سے کرتے مختلف تھی۔ قدیر کا جرحانہ انداز اور پھر اچانک نرم پڑ جانا اس امر پر دلالت کرتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ میں نے اپنا ایک خاص ذہن بنانے کے بعد قدیر سے پوچھا، حسین آباد میرے تھانے سے کوس و دور تو نہیں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور چودھری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ جناب، چودھری صاحب ادھر حویلی میں ہی ہیں، قدیر نے جواب دیا۔ ان کی طبیعت رات سے ہی ٹھیک نہیں، اس لیے انہوں نے مجھے تھانے بھیجا ہے۔ قدیر کی وضاحت سے میرا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ یہ تو مجھے بڑے واضح انداز میں محسوس ہو گیا تھا کہ اس معاملے کی تہہ میں ضرور کوئی ہیرا پھیری ہے، یا کیا ہیرا پھیری ہے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ضروری تھا کہ میں قدیر کو فی الفور چلتا کہہ دوں اور مبینہ چور یعنی شاکر سے تنہائی میں پوچھ گچھ کروں۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے قدیر سے کہا، ٹھیک ہے، سمجھ لو کہ میں نے اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے، اب یہ میرے قبضے میں ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ جناب، میں چودھری صاحب کو جا کر کیا کہوں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اسے کہنا میں چور سے کڑی پوچھ گچھ کر رہا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ جو بھی نتیجہ برآمد ہوا سامنے آ جائے گا۔ اگر شام تک چودھری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو وہ تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جی بہت اچھا، وہ مطلمانہ لہجے میں بولا۔ میں نے قدیر کے اطمینان اور تسلی کی خاطر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کانسٹیبل اسلم کمبو کو آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے وہ چراغی جن کے مانند میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ اسلم، اس چور کی اولاد کو حوالدار جہانگیر کے حوالے کر دو۔ میں نے شاکر کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ میں تھوڑی دیر میں اسے تفتیش کرتا ہوں، اور چلو
اسلم نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر حوالات میں تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اسلم نے استفساریہ انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے نگاہوں میں اسے سمجھا دیا کہ ملزم شاکر کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور شاکر کو لے کر چلا گیا۔ میرے ان جارحانہ احکام نے قدیر کو بڑی حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ وہ بھی مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کا مطلب یہی تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے نصف درجن افراد بھی تھانے کی حدود سے جا چکے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے ESI یونس مرزا کو اپنے پاس بلا لیا۔ یونس مرزا بہت ہی محنتی اور پرعزم پولیس آفیسر تھا۔ اس کا شمار ان پولیس اہلکاروں میں ہوتا تھا جن میں ترقی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے اور دنیا کی کوئی بھی منفی طاقت ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان دنوں ایک خوفناک اور لرزہ خیز قتل کی تفتیش چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے ایک اہم مشن یونس مرزا کے حوالے کر رکھا تھا۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر سلوٹ کیا اور بڑی شائستگی سے بولا، جی حکم ملک صاحب۔ یونس آج تم لاہور روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میری یہ ایس پی صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے مسئلے کے بارے میں لاہور پولیس ہیڈ کوارٹر کو بتا دیا ہے۔ وہ تم لوگوں سے بھرپور تعاون کریں گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ بڑی فرمت برداری سے بولا۔ میں 15-20 منٹ میں نکلتا ہوں۔ تمام حقیقی اور تفتیشی کام مکمل کر کے واپس آنا ہے۔ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا، اگر رات کو لاہور میں رکنا بھی پڑ جائے تو خیر ہے۔ جی میں سمجھ گیا۔ وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ESI یونس مرزا کو لاہور روانہ کرنے کے بعد میں نے چور شاکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میری میز کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ میں نے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یوں ہی کھڑے ہو کر میرے سوالوں کے جواب دو گے یا میں تمہیں بیٹھنے کا موقع دوں؟ آپ تھانے کے مالک ہیں سرکار۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی مرضی ہے، جو بھی کریں۔ اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تمہیں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تھانے دار صاحب، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، رب کی قسم میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا اور آگے بھی سچ بولنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ تو بات درست ہے کہ تم نے چودھری بشارت کی حویلی میں کوئی چوری ووری نہیں کی؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا۔ میں نے چودھری صاحب کی حویلی سے ایک دن کا بھی نہیں چرایا جناب۔ آپ چاہیں تو میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا کام قسمیں کھانے یا قرآن پاک اٹھانے سے نہیں چلتا اور نہ ہی میں اپنے محکمہ جاتی فرائض میں ان معاملات کو لانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں صرف تمہاری زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں اور یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر کسی بھی مرحلے پر تمہاری دروغ گوئی پکڑی گئی تو پھر ذہن میں یہ بھی رکھو کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور جابر کوئی نہیں ہوگا۔ میری اس ڈھکی چھپی سنگین دھمکی پر وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گیا، پھر معتدل انداز میں بولا، یقین کریں تھانے دار صاحب، میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اچھی بات ہے، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی سی جھجک کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، مجھے اس کیس میں کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ قدیر کا رویہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر شاکر کو چوری والے معاملے میں پھنسا کر کڑی سزا دلوانے کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ بھی ظاہر تھا کہ یہ قدیر کی ذاتی خواہش نہیں ہو سکتی تھی۔ اس تمام تر کارروائی کے پیچھے یقیناً چودھری بشارت علی کا ذہن کام کر رہا تھا۔ حقائق کی تہہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں بہلا پھسلا کر اسے اعتماد کا یقین دلوا کر کچھ اگلوانے کی کوشش کروں۔ میں اسے پالیسی کا حامی تھا کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کر کے تکلیف اٹھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور میں اس وقت یہی کر رہا تھا۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ تم حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے؟ میں نے شاکر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ ان لوگوں نے تمہیں حویلی کے پچھواڑے سے پکڑا تھا؟ جی چودھری صاحب کے بندے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ میں نے حویلی کے اندر بالکل قدم نہیں رکھا، ان لوگوں نے مجھے حویلی کے پیچھے کھیتوں کے اندر سے پکڑا ہے۔ تم حویلی کے پچھواڑے کیا کر رہے تھے؟ جناب، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا، میں رفع حاجت کے لیے اس طرف گیا تھا۔ شاکر کی وضاحت سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ وہ علاقہ اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ چودھری کی حویلی کے اندر جانے کا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا، تاہم محکمہ جاتی ضرورت کے تحت کئی مرتبہ ادھر سے گزر ہوا کرتا تھا۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے عقب میں تا حد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ چودھری کے بندوں نے تمہیں کب پکڑا تھا؟ میں نے شاکر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ آدھی رات کو جی، اس نے جواب دیا۔
یہی کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا۔ اور اس وقت سے تم انہی لوگوں کے پاس تھے؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں جی، وہ فریادی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا ہے جی، اور ٹھنڈی ٹھار رات میں مجھے ڈنگروں والے باڑے میں بند کر کے بھی رکھا ہے۔ یہ بہت ظالم لوگ ہیں جناب۔ کیا اس دوران میں تمہاری چودھری سے بھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی، آج صبح مجھے چودھری صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ قدیر اور جبار نے میرے سامنے چودھری صاحب کو بتایا کہ انہوں نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ چودھری صاحب مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگے جیسے صدیوں سے انہیں میری ہی تلاش تھی۔ انہوں نے غصے بھرے انداز میں مجھ سے وہی سوال کیے جو آپ نے کیے ہیں۔ میں نے چودھری صاحب کے سامنے بھی سچ بولا۔ اس پر چودھری صاحب نے مجھے بھی 2-4 تھپڑ مارے اور میری پسلیوں پر ٹھڈے بھی رسید کیے۔ پھر اپنے ڈشکروں سے کہا، یہ کم ذات ایسے نہیں مانے گا، اسے تھانے میں بند کرا دو، میں بعد میں تھانے دار سے خود بات کر لوں گا۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے سانس درست کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اب کسی بھی وقت چودھری صاحب تھانے آ کر آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ آپ میرے ساتھ بدترین سلوک کریں۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں سرکار۔ دیکھو شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آج تک اپنے افسران بالا کا ناجائز دباؤ تسلیم نہیں کیا، تو یہ چودھری بشارت علی میرے سامنے کیا بیچتا ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور میرے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لوگے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، آپ دوسرے پولیس والوں سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے اس کے آخری جملے پر توجہ نہیں دی اور بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، شاکر تمہاری باتوں اور چودھری بشارت کے رویے سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کافی دنوں سے تمہاری تلاش میں تھے۔ ایسا کیوں؟ اس بات کی وضاحت تم کرو گے؟ جناب میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو چودھری صاحب کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو پھر کیا؟ میرے انداز سے جھنجھلاہٹ جھلکنے لگی۔ چودھری کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، مجھے بھی کچھ یہی لگ رہا ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مطلب کیا ہے تمہارا جناب والا؟ وہ بدستور آواز کو دھیما رکھتے ہوئے بولا۔ جب سے چودھری صاحب نے دوسری شادی کی ہے اس کا رویہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی، کوئی 6 ماہ پہلے حسین آباد کے چودھری بشارت علی نے دوسری شادی کر لی تھی، اور اس سے زیادہ تفصیلات میرے علم میں نہیں تھی۔ مبینہ چور شاکر کی زبانی چودھری کی دوسری شادی کا سنا تو میرے اندر خود بخود اس کے بارے میں جاننے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ چودھری کی دوسری شادی کا اس کے بدلے ہوئے رویے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں دریافت کیا۔ ذرا وضاحت تو کرو کہ دوسری شادی کے بعد چودھری تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا ہے؟ جناب بات صرف میرے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں اسے نور حسین کی بددعا لگی ہے، جس سے چودھری صاحب کا دماغ قابو میں نہیں، اس لیے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ شاکر کی بے ربط باتیں میرے پلے تو نہیں پڑ رہی تھیں، تاہم میرے اندر ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ ان باتوں کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے قریت کا عمل جاری رکھتے ہوئے شاکر سے پوچھا، چودھری کی دماغی حالت اور اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ نور حسین کون ہے؟ اس نے چودھری کو بددعا کیوں دی ہے؟ نور حسین بھی حسین آباد ہی میں رہتا ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کا باپ سبزی منڈی میں ایک آڑتی کے پاس منشی گیر کرتا ہے۔ نور حسین بھی ادھر سبزی منڈی ہی میں پلے داری کا کام کرتا ہے۔ اور جہاں تک نور حسین کی بددعا کا تعلق ہے نا جناب، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا۔ نور حسین کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو چودھری صاحب کے لیے میرے دل سے بددعا ہی نکلتی۔ پر چودھری نے نور حسین کے ساتھ ایسا کیا برا کر دیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے چودھری صاحب کی دوسری شادی کا ذکر کیا ہے نا جی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ چودھری صاحب نے یہ خوبصورت لڑکی نورین سے شادی کی ہے، اور یہ نورین پہلے نور حسین کی منگیتر تھی۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ کہا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ نور حسین اور نورین کی منگنی کو 1 سال تک رہی، پھر چودھری صاحب نورین پر ریچھ گئے۔ انہوں نے نورین کی ماں خالدہ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ اس نے نورین اور نور حسین کی منگنی توڑ دی، اور بعد میں نورین کی شادی چودھری صاحب سے کر دی۔ اوہ تو یہ ہوا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا اس موقع پر نورین کے باپ یا نور حسین کے والدین میں سے کسی نے شور نہیں مچایا؟ جناب نورین
کا باپ اسحاق تو کئی سال پہلے انتقال کر چکا ہے، شاکر نے جواب دیا، اور نور حسین کے والدین بیچارے غریب لوگ ہیں، وہ چودھری صاحب کے آگے کیا شور مچائیں گے؟ البتہ میں نے انہیں نورین کی ماں خالدہ کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے۔ دکھے ہوئے دل سے کسی کے لیے دعا تو نہیں نکل سکتی نا؟ اب آپ نور حسین کی بے بسی کا خود ہی اندازہ لگا لیں۔ چودھری صاحب نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد وہ دل ہی دل میں انہیں بددعائیں نہیں دے گا تو کیا پھولوں کے ہار پہنائے گا؟ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی ظلم و جبر کی ایک چھوٹی سی داستان تھی۔ گاؤں دیہات ہو یا شہر، اس نوعیت کی داستانیں دیکھنے اور سننے کو عام مل جاتی ہیں۔ زمانے کا دستور یہی ہے کہ طاقتور کا سکہ چلتا ہے اور کمزور کو ہر حال میں متاثر ہونا پڑتا ہے۔ متاثرین کے دل سے ظالموں اور جاوروں کے لیے یقیناً بددعائیں ہی نکل سکتی ہیں۔ نور حسین کسی بھی صورت میں چودھری کی خیر خواہی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ نورین اور نور حسین کے ناموں میں لفظ نور قدرے مشترک کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر ان دونوں کی شادی ہو جاتی یقیناً یہ ایک بڑی کامیاب جوڑی ثابت ہوتی۔ میں کوئی پہنچا ہوا روحانی بابا نہیں ہوں اور نہ ہی میں یہ بات کسی نوعیت کے علم نجوم یا علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بس میں نے دونوں ناموں کی بناوٹ، نشست اور صوتی اثرات کی بنا پر ان الفاظ کا اظہار کیا ہے۔ میں نے مزید 15 منٹ تک گھما پھرا کر شاگرد سے مختلف سوالات کیے اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی بھی پہلو سے قصوروار نہیں تھا۔ میں نے اسے نور حسین، نورین اور چودھری بشارت علی کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات حاصل کی تھیں اور آخر میں کہا، تاکہ تمہیں آج کا دن میرے کھانے کے حوالات میں گزارنے کو دوں۔ وہ کیوں جی؟ جب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر آپ مجھے کیوں قید کر رہے ہیں؟ گھر میں میرے ماں باپ پریشان ہو گئے، مجھے جانے دیں۔ جانے دوں گا مگر کل صبح، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں سمجھا نہیں جناب، میں نے اسے سمجھایا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک دن تک تمہیں اپنے پاس رکھ کر تمہارے بیان کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ اگر تمہاری بتائی ہوئی باتوں میں کوئی کھوٹ نہ نکلا تو کل صبح تمہیں باعزت رہا کر دیا جائے گا، اور تم جتنی دیر اس کھانے کے حوالات میں رہو گے تمہارے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں برتی جائے گی۔ تمہیں صاف ستھرا کھانا ملے گا اور رات کو سونے کے لیے تمہیں گرم کمبل بھی فراہم کیا جائے گا۔ حوالات کی رات چودھری بشارت کے بارے میں گزرنے والی رات سے زیادہ آرام دہ اور پسندت محسوس ہوگی۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوسری بات یہ کہ تم حسین آباد کی بنسبت یہاں تھانے میں زیادہ محفوظ ہو۔ اگر باہر گھومتے پھرتے دکھائی دیے تو چودھری کے بندے پھر تمہاری ٹھکائی کریں گے اور ہو سکتا ہے جان سے ہی مار ڈالیں۔ اس نے میری سنگین باتوں کے جواب میں ایک خوف زدہ جھرجھری لی، تاہم منہ سے کچھ نہیں بول سکا۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک تمہارے ماں باپ کا تعلق ہے تو وہ اگر تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں نکل آئیں گے تو ان کی تسلی میں خود کرا دوں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات اس کی سمجھ میں صحیح طور پر بیٹھ گئی اور اس نے گردن کو اثباتی جنبش دی اور بڑی فرما برداری سے بولا، جی اچھا۔ میں نے حوالدار جہانگیر کو اپنے پاس بلا کر شاکر کے حوالے سے چند ضروری ہدایات دی۔ وہ شاکر کو اپنے ساتھ لے کر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ چودھری بشارت علی کی دوسری شادی میں میری دلچسپی اچانک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ شاکر نے اپنی سیدھی باتوں میں جو انکشاف کیے تھے وہ گہری توجہ کے متقاضی تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ نور حسین ایک غریب اور کمزور شخص تھا۔ وہ سبزی منڈی میں پلے داری کرتا تھا۔ اس کا باپ کریم بخش شجاعت محل نامی ایک آڑتی کے پاس منشی لگا ہوا تھا۔ کریم بخش کے بارے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تحریک آزادی سے قبل وہ برٹش آرمی میں ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا تھا۔ وہ اس زمانے کا پرائمری پاس تھا، اس لیے شجاعت محل نے اسے لکھنے پڑھنے کا کام دے دیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نور حسین نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا تھا۔ جب بھی وہ صحت مند اور توانا ہونے کے باوجود بھی سبزی اور پھل کے ٹوکرے اٹھانے پر مامور تھا۔ پرائمری تعلیم کو آپ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر آج کل کے نوجوانوں کو برا نہ لگے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس زمانے کا پرائمری آج کے ایم اے پاس سے زیادہ قابل اور ہونہار ہوا کرتا تھا۔ خیر، نور حسین کی نورین سے کوئی 1 سال تک منگنی رہی اور پھر چودھری بشارت کے بیچ میں کودنے سے یہ منگنی نہ صرف ٹوٹ گئی بلکہ چودھری اور نور کی شادی بھی ہو گئی۔ اور اب اس واقعے کو کم و بیش 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اس ناخوشگوار واقعے بلکہ عظیم سانے پر کریم بخش اور اس کی بیوی چاند بی بی چودھری بشارت علی اور نورین کی ماں خالدہ کو پیٹھ پیچھے ہی برا بھلا کہہ سکتے تھے، سو وہ کہہ رہے تھے۔ اور جہاں تک نورین حسین کا تعلق ہے تو وہ یقیناً دل سے محسوس کر کے رہ گیا ہوگا۔
وہ بھی چودھری کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا، بہرحال اسے چودھری کو بددعائیں دینے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مبینہ چور شاکر نے بھی اسی جانب اشارہ کیا تھا۔ شاکر ہی کے مطابق کافی عرصہ پہلے نورین کے بعد اسحاق کا انتقال ہو گیا تھا۔ نورین سے ایک چھوٹا بھائی عارف تھا جس کی عمر 14 سال کے آس پاس رہی ہوگی۔ نورین چودھری سے شادی کے وقت 20 سال کی تھی اور شادی سے پہلے خالدہ کی گزر بسر کریانہ کی ایک چھوٹی سی دکان پر تھی جو اس نے گھر کے ایک بیرونی کمرے میں ہی کھول رکھی تھی۔ خالدہ خود ہی پورا دن وہ دکان چلاتی تھی، تاہم گاہے بگاہے عارف اور نورین کی بھی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ شادی کے بعد ان لوگوں کا رنگ ڈھنگ اور رہن سہن بالکل بدل کر رہ گیا۔ نورین چھوٹی چودرائن بن کر چودھری بشارت علی کی حویلی میں پہنچ گئی۔ نورین ہی کے صدقے خالدہ کو چودھری نے ایک صاف ستھرا مکان دلوا دیا تھا۔ اس کے علاوہ 5 ایکڑ زرعی زمین بھی اس کے نام کر دی تھی اور گاہے بگاہے مالی مدد بھی کر رہا تھا۔ گویا اب اسے کریانے کی دکان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے چودھری بشارت علی کی ساس کا مقام حاصل کر چکی تھی۔ چودھری کو کسی بھی صورت یہ گوارا نہ ہوتا کہ اس کی ساس دکانداری کرتی پھرے۔ چودھری نے اسے جتنی زمین دے دی تھی اس کی پیداوار خالدہ اور عارف کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ چودھری اکثر و بیشتر اسے مالی تعاون بھی فراہم کر رہا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ذکر چودھری کی پہلی بیوی کا بھی ہو جائے۔ چودھری کی زوجہ اول کا نام کلثوم تھا۔ کلثوم 40 کا ہنسا عبور کر چکی تھی اور چودھری بشارت سے اس کی شادی کو لگ بھگ 15 سال گزر گئے تھے۔ کلثوم کے ساتھ ایک بہت بڑی خاندانی کمزوری بھی تھی۔ اس کے بعد چودھری حشمت آف موزے کرما والی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے کلثوم اور دوسری بیوی سے وقاص نامی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ جب کلثوم جوان ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ چودھری حشمت بھی بیمار رہنے لگا۔ چودھری حشمت نے اس حقیقت کو بڑی گہرائی سے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی دوسری بیوی فردوس اور اس کا نوجوان بیٹا چودھری وقاص کلثوم سے شدید نفرت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی چودھری کو غیر محسوس طور پر بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ زیادہ عرصے تک جی نہیں سکے گا، لہٰذا اس نے اپنی آنکھ بند ہونے سے پہلے کلثوم کی شادی چودھری بشارت سے کر دی۔ اس شادی کے بعد 1 سال کے اندر ہی چودھری حشمت کا انتقال ہو گیا تھا۔ چودھری حشمت ایک دانا و بینا شخص تھا۔ کلثوم کی شادی کے وقت اس نے اپنی زندگی ہی میں زمین اور جائیداد کا بٹوارہ بھی کر دیا تھا۔ بھاری مالیت کے سونے چاندی اور زیورات کے علاوہ لگ بھگ 50 ایکڑ زرعی زمین بھی کلثوم کے حصے میں آئی تھی۔ کلثوم نے چودھری بشارت کے ساتھ ایک بیوی کی حیثیت سے کم و بیش 15 سال گزار دیے تھے، لیکن وہ چودھری کے لیے کوئی اولاد پیدا نہ کر سکی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کم ہوتی گئی، چنانچہ اب چودھری بشارت نے 6-8 ماہ پہلے نورین سے دوسری شادی کر لی تھی۔ چودھری بشارت کی حویلی میں ایک اہم کردار عرفان کا بھی تھا۔ عرفان کی عمر 6 سال تھی اور وہ چودھری کے چھوٹے بھائی چودھری شرافت علی کا بیٹا تھا۔ چودھری شرافت علی موزے رانی پور کا رہنے والا تھا۔ عرفان کو نہایت ہی کم عمری میں چودھری بشارت نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ کلثوم کی ایک بہت بڑی خاندانی کمزوری کا میں پیچھے ذکر کیا ہے اور وہ کمزوری یہ تھی کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد اس کا میکا ختم ہو گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں فردوس اور سوتیلا بھائی اس کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ کوئی اخلاقی مدد یا تعاون کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لہٰذا شادی کے بعد چودھری بشارت اپنے بھتیجے عرفان کو اڈاپٹ کر رہا تھا، تو وہ ایک لفظ مخالفت اپنی زبان پر نہ لا سکی۔ اسی طرح جب چودھری نے دوسرا بیاہ رچایا تو بھی وہ کوئی صدائے احتجاج بلند نہ کر سکی، کیونکہ وہ چودھری بشارت کے مزاج اور خود پسندی سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اس کے پاس خاموش رہ کر اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ تمام حالات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر اس کہانی کے مطالعے کے دوران میں آپ کا ذہن کیس کے پس منظر کے حوالے سے کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ دوپہر سے کچھ دیر پہلے مبینہ چور شاکر علی کے گھر سے اس کا باپ جمیل اور ماں رشیدہ تہانے پہنچ گئے۔ جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں، یہ لوگ کھیت مزدور تھے اور محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کر رہے تھے۔ وہ بڑھیا اور بوڑھا اس بات سے واقف نہیں تھے کہ ان کا بیٹا گزشتہ رات سے غائب تھا۔ انہیں اس کی گمشدگی کے بارے میں آج ہی پتہ چلا تھا اور وہ اسے دیکھنے تھانے آ گئے تھے۔ کمال ہے، میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شاکر آدھی رات سے غائب تھا اور آپ لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں؟ سرکار، ہم دونوں پورا دن کھیتوں میں کام کرتے کرتے اتنے زیادہ تھک جاتے ہیں کہ گھر آنے کے بعد کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ شاکر کا بوڑھا باپ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سو جاتے ہیں۔ شاکر رات کو دیر سے گھر آتا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب آیا اور کب سویا۔ اس کو بھی اپنے ساتھ کھیتوں میں لے جایا کرو نا۔
میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ یہ بھی تھکن سے اتنا چور ہو جائے کہ آپ لوگوں سے بھی پہلے خراٹے لینے لگے۔ کبھی کبھی یہ بھی جاتا ہے ادھر مزدوری کرنے۔ رشیدہ بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی کیوں؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سرکاری سانڈ کو کوئی شرم و حیا ہے کہ نہیں؟ بوڑھے ماں باپ سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں اور اسے آوارہ پھرنے کی فرصت ہی نہیں۔ یہ مجبور ہے بیچارہ۔ رشیدہ بیٹے کی حمایت جاری رکھتے ہوئے بولی۔ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، کیا مجبوری ہے اس کی؟ جناب، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اس مرتبہ جمیل نے میرے سوال کا جواب دیا۔ پچھلے 1 ماہ سے شاہ جی کا علاج ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاکر کو مکمل ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ جائے گا۔ ویسے جب سے شاہ جی نے اس کا علاج شروع کیا ہے وہ کافی بہتر ہے۔ رشیدہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ شاہ جی کون ہے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ پیر گھمسن شاہ جناب، جمیل نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ادھر نہر کے کنارے ان کا آستانہ ہے۔ چودھری بشارت علی کی حویلی کے مشرقی پہلو میں شمال جنوب ایک نہر گزرتی تھی۔ ایک چھوٹی نہر تھی جو اپنے کناروں پر پھیلے ہوئے کھیتوں کو سیراب کرنے کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ شاہ جی نے کیا بیماری بتائی ہے؟ میں نے بوڑھے جمیل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ کہتے ہیں شاکر کے دل و دماغ پر ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں، جمیل نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ شاہ جی کاٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم کسی بات کے ساتھ انشاءاللہ کے الفاظ جوڑ دیتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا یا اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو اپنے کام میں اللہ کی رضا اور منشا کو شامل کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس موقع پر اپنے عمل کا جائزہ لینا بھی نہایت ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تو ہر انسان کی بہتری اور بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کام میں بہتری کی امید رکھتے ہیں تو اپنے عمل کو اس کے مطابق بنانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارا عمل تو کسی اور سمت میں جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے برعکس اللہ کی رضا اور حمایت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم سب پر اللہ رحم فرمائے۔ ہوائی چیزیں؟ میں نے جمیل کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی پرندے وغیرہ؟ میں نے دانستہ مصنوعی لا علمی کا اظہار کیا تو رشیدہ نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور الفاظ میں زور بھرتے ہوئے بولی۔ نہیں تھانے دار جی، شاہ جی کا مطلب ہے آصف اور سائے وغیرہ، وہ مخلوق جو کسی کو نظر نہیں آتی، وہ مخلوق جو صرف گھمسن شاہ کو نظر آتی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تھانے دار صاحب، جمیل نے مضبوط لہجے میں کہا، لیکن یہ سچ ہے۔ جب سے شاہ جی نے شاگرد کا علاج شروع کیا ہے دھیرے دھیرے اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اب اس نے چوری چکاری شروع کر دی ہے۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یک بک چونک پڑے۔ میں نے انہیں چودھری بشارت علی اور اس کے بندوں کے شاکر پر عائد کردہ الزامات کے بارے میں بتایا۔ ان کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گئیں۔ ہمارا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ تمام والدین اپنی نکمی اولاد کے بارے میں کچھ اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ جاؤ تم لوگ حوالات میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر لو۔ پھر میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر جمیل اور رشیدہ کو اس کے ہمراہ حوالات کی طرف روانہ کر دیا۔ میں نے شاکر سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد بغور ان کا جائزہ بھی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بے ربط اور سادی گفتگو کرتا تھا اور اس کا فوکس بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بگڑنے لگتا تھا، لیکن مجھے اس میں ہوائی چیزوں والی علامت نہیں دکھائی دی تھی۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ ہوائی چیزوں سے نسبت رکھنے والا 100 کیسز میں سے 99 مختلف قسم کے دماغی اور نفسیاتی عارضوں کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ اس کا کسی ماورائی مخلوق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ باقی رہ گئے 1% افراد تو وہ واقعتاً کسی ماورائی علاج، جسے آپ روحانی علاج کا نام بھی دے سکتے ہیں، سے ہی ٹھیک ہو پاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ٹائپ کے معالجوں کا دھندا ہی اسی بنیاد پر چلتا ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا، 100 مریضوں میں سے کوئی ایک آدھ کسی ماورائی عارضے میں مبتلا ہوتا ہے۔ جمیل اور رشیدہ 15 منٹ کے بعد واپس میرے کمرے میں آئے اور جمیل نے منت ریز لہجے میں مجھ سے کہا، تھانے دار جی، میرا بیٹا بے قصور ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ میں اسے ضرور چھوڑ دوں گا، لیکن اس وقت جب مجھے اس کی بے گناہی کا یقین آ جائے گا، کم از کم کل صبح تک اس کا تھانے میں بند رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن تھانے دار جی، رشیدہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کے بولنے سے پہلے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں رشیدہ، میں نے جو کہہ دیا وہی آخری بات ہے۔ تم لوگ بے فکر ہو کر جاؤ، جب تک تفتیش مکمل نہیں ہوتی شاکر تھانے میں بند رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو کسی جرم میں ملوث نہیں تو اسے ایک تھپڑ بھی نہیں مارا جائے گا۔ وہ دونوں بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے۔ تھانے دار صاحب، جمیل نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، شاکر نے بتایا کہ رات کو چودھری کے بندوں نے اس کے ساتھ وحشیانہ برتاؤ کیا ہے اور پھر صبح چودھری صاحب نے بھی اس پر لات مکے برسائے ہیں۔
میں نے بھی تم لوگوں سے شاکر کی سلامتی حفاظت کے حوالے سے جو وعدہ کیا اس کا تعلق میرے تھانے سے ہے۔ رات چودھری کی حویلی میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا وہ فی الحال میرے ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر میں چودھری سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ اس نے شاکر کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی۔ ابھی آپ لوگ جا کر چودھری بشارت سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے بندوں نے آپ کے بیٹے کو رات زد و کوب کیوں کیا تھا۔ میرے آخری جملے نے ان کے چہروں پر کوفت ابھار دی۔ انہوں نے معنی خیز نظر سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر جمیل نے زہریلے لہجے میں کہا، جناب چودھری صاحب کو تو اللہ ہی پوچھے گا۔ آج صبح جب چودھری بشارت کا خاص بندہ قدیر شاکر کو ایک چور کی حیثیت سے میرے پاس چھوڑ گیا تھا تو میں واپسی میں اس کے ہاتھ چودھری کے لیے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ وہ کسی بھی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملاقات کر لے، لیکن سپہر تک اس کی شکل مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، تو میں نے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانسٹیبل شوکت علی سے کہہ کر ایک تانگا منگوایا اور ساتھ لے کر چودھری بشارت علی کی حویلی پہنچ گیا۔ اگرچہ شام ہونے میں بھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن موسم سرما مہربانی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب مغرب ہونے ہی والی ہے۔ حویلی کے داخلی گیٹ پر میں نے تانگا رکوایا اور چودھری کے لیے پیغام بھجوایا کہ میں ملک صفدر حیات تھانے انچارج اس سے ملنے آیا ہوں۔ چودھری کے ملازم نے ہم دونوں کو بڑے احترام کے ساتھ وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھایا اور خود چودھری کو ہماری آمد کی اطلاع دینے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ حویلی کے اندر آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا۔ میں نے اس روز چودھری کی حویلی کو جتنا دیکھا اور جیسا پایا اس کا نقشہ کھینچنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ زیر نظر کیس کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ ایک وسیع و عریض حویلی تھی جس کے مشرقی پہلو میں تھوڑے فاصلے پر ایک نہر رواں تھی، اور حویلی کے عقب میں یعنی جنوب کی سمت سبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ موزے حسین آباد کے اندر سے گزرنے کے بعد گاؤں کے آخری حصے میں یہ حویلی واقع تھی۔ حویلی کے اندر بڑے گیٹ سے داخل ہو تو بائیں جانب ایک وسیع و عریض بیٹھک بنی ہوئی تھی جس میں بیک وقت کم از کم 100 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے وہاں مختلف قسم کی نشستیں رکھی نظر آ رہی تھیں، جن میں مڑے کرسیاں، صوفے اور فرشی نشست یعنی دریاں بھی بچھی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں ہر انسان کو اس کے مرتبہ کے مطابق بٹھایا جاتا تھا۔ بیٹھک کی دیواروں پر مختلف نوعیت کے روغنی اور فریم بھی آویزاں کیے گئے تھے، جن میں زیادہ تر چودھری کے خاندان کے بزرگوں کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ اس بیٹھک کے متوازی گیٹ کی دائیں طرف ملازموں کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے جن کی تعداد 4 یا 5 تھی۔ اس کے بعد حویلی کا کشادہ صحن تھا جن میں دیواروں کے ساتھ ساتھ پھلدار اور پھولدار دونوں طرح کے پودے اور درخت ابھائے رکھے تھے۔ اس برگد کا تنا اتنا موٹا تھا کہ بلا مبالغہ کسی بھی جوان کے کلاوے میں نہیں آ سکتا تھا۔ صحن کے اختتام پر حویلی کا رہائشی حصہ شروع ہوتا تھا جو حویلی کے اختتام تک چلا گیا تھا۔ اس رہائشی حصے کے بھی 2 پورشن تھے جو تعمیر کے اعتبار سے جڑواں بھائی نظر آتے تھے۔ ایک حصے میں کلثوم اور دوسرے حصے میں نورین کی رہائش تھی۔ چودھری کا بھتیجا عرفان کلثوم والے حصے میں رہتا تھا، جبکہ دوسری شادی کے بعد چودھری بشارت کا زیادہ تر وقت حویلی کے اس حصے میں گزرتا جہاں نورین رہتی تھی۔ وہ باڑہ جہاں پچھلی رات شاکر کو زد و کوب کیا گیا تھا وہ حویلی سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھیتوں کے بیچ واقع تھا۔ جو بندہ ہماری آمد کی اطلاع لے کر حویلی کے اندر گیا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو چودھری صاحب نے حویلی کے اندر بلایا ہے۔ میں نے سوال کیا، کیا چودھری بیٹھک میں نہیں آ سکتے؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جناب، اسی لیے انہوں نے آپ کو اندر آنے کے لیے کہا ہے۔ شوکت علی، میں نے اپنے ساتھ آنے والے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ادھر بیٹھک میں بیٹھو، میں چودھری صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ کانسٹیبل نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں ملازم کی رہنمائی میں بیٹھک سے نکل آیا اور کشادہ صحن کو عبور کر کے چودھری بشارت کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ ملازم مجھے چودھری کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ چودھری تکیوں سے ٹیک لگایا پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس نے حتی الامکان گرمجوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اس کے سامنے ہی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا جو یقیناً چودھری نے میرے لیے ہی وہاں رکھوائی تھی۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی طبیعت کو کیا کر لیا ہے؟ بس ملک صاحب، موسم کا اثر ہے، وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا۔ بخار اور زکام نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے 2 دن سے، اسی لیے میں آپ سے ملاقات کرنے تھانے بھی نہیں آ سکا۔ آپ نہیں آئے تو میں آ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال رکھا کریں چودھری صاحب، اس عمر میں موسم کی ذرا سی اونچ نیچ کیا سے کیا کر کے رکھ دیتی ہے۔ چودھری بشارت کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ اس عمر میں عموماً مرد کے جھٹکنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے۔
تاہم چودھری کی صحت اور سر کے بالوں وغیرہ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے اپنی صحت اور جوانی کو مفت کا مال سمجھ کر بڑی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔ میں اپنی بات میں اس کی عمر کے حوالے سے چٹک لی تو پھر اس سے بولا، ملک صاحب، میرے آدھے سے زیادہ بال سفید دیکھ کر آپ میرے بارے میں کوئی ایسا ویسا اندازہ قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو دائمی نزلے کی وجہ سے سفید ہو گئے ہیں، میں تو اب بھی بہت سے جوانوں سے زیادہ جوان اور صحت مند ہوں۔ لگتا تھا میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی اخلاقی موضوع میں الجھ کر وقت برباد کروں، لہٰذا میں نے صورتحال سنبھالتے ہوئے جلدی سے کہا، جناب، یہ بات تو میں نے آپ کی نساسبیت کو دیکھتے ہوئے ایک مشورے کے طور پر کہی ہے، ورنہ آپ کی صحت اور جوانی پر تو کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ 6 ماہ پہلے 20 سال کی ایک لڑکی سے شادی نہ کرتے۔ میری وضاحت سن کر اس کی آنکھوں میں جگنو سے چمک اٹھے۔ اسی لمحے چودھری کا ملازم ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ مذکورہ ٹرے انواع اقسام کی خورد و نوش کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ملازم نے چودھری کے حکم پر ٹرے کو میرے میز کے قریب رکھ دیا اور جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ چودھری نے اس سے پوچھا، تم نے بتایا تھا کہ تھانے دار صاحب کے ساتھ ایک سپاہی بھی آیا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی کوئی بندوبست کیا؟ جی چودھری صاحب، وہ گردن کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی ہے جناب۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری میری طرف متوجہ ہوا اور ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، باتیں تو ہوتی رہیں گی، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی لیتے جائیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے خواہ تکلف کیا، کوئی مجھ سے ملنے آئے اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس چلا جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اصراری لہجے میں بولا، آپ کے انکار یا ہچکچاہٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے لدی پھندی ایک ٹرے کا جائزہ لیا۔ اس میں کھوئے والا گاجر کا حلوہ، 2 پیس میں کٹے ہوئے بوائل ایگ، بسکٹ، چائے اور مختلف قسم کے خشک میوہ جات رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چودھری کی خواہش اور مہمان نوازی کے احترام میں اپنے لیے چائے کے ساتھ چند چیزیں نکالیں، پھر ہمارے درمیان باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ چودھری نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ اس بندے نے کچھ بتایا ہے؟ آپ کا اشارہ اس موٹے شاکر کی طرف ہے نا؟ جی ہاں، وہی، وہ جلدی سے بولا۔ اس نے اپنا جرم قبول کیا یا نہیں؟ میں نے اب تک جتنی تفتیش کی ہے اس میں تو وہ مجھے بے قصور نظر آتا ہے، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے مطابق نہ تو وہ آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کی کوئی چیز چرائی ہے، بلکہ اس کا تو دعویٰ ہے آپ کے بندوں نے اسے حویلی کے پچھواڑے کھیتوں سے پکڑا تھا۔ اس کو رات بھر جانوروں والے باڑے میں رکھ کر جو مار پیٹ کی گئی ہے وہ بھی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ چودھری نے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے اس نامراد سے یہ سوال کیا کہ وہ آدھی رات کو میری حویلی کے پچھواڑے میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے شاکر کی بیان کردہ توجہ چودھری کے سامنے رکھ دی۔ وہ طنزی انداز میں مسکرایا اور بولا، اسے رفع حاجت کے لیے پورے گاؤں میں میری حویلی کا پچھواڑا ہی ملا تھا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ اس بدذات کا گھر اس حویلی سے کافی گاؤں دور کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے گھر کے نزدیک بھی کھیتوں کی کمی نہیں۔ چودھری کی بات میں وزن تھا۔ مجھے یہ بھی اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ شاعر کی حویلی کے پیچھے پائے جانے کے حوالے سے اپنے ذہن میں مخصوص سوچ رکھتا تھا۔ میں نے یہ خدا اسی کے ہاتھوں کھلوانے کا فیصلہ کیا اور کہا، چودھری صاحب، لگتا ہے آپ اس بات سے متفق ہیں کہ شاکر آپ کی حویلی کے اندر داخل ہوا ہے اور نہ ہی اس نے حویلی کے اندر سے کوئی چیز چرائی ہے، لیکن آپ کو اس کی حویلی کے پچھواڑے موجودگی پر اعتراض ہے اور اس اعتراض کے پیچھے کوئی سنسنی خیز کہانی ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا چودھری صاحب؟ اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کسی سبب اس نے زبان کو روک لیا۔ چودھری صاحب، میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، میں آپ کا سچا ہمدرد ہوں۔ اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے شاکر پر کوئی خاص قسم کا شک ہے تو وہ معاملہ مجھ پر چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کو قانون کی مدد یا تعاون چاہیے تو آپ سب کچھ کھول کر بیان کر دیں۔ چند لمحات کے لیے وہ مجھے کسی گہری سوچ میں غرق دکھائی دیا، پھر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میرا خیال ہے مجھے آپ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے، یہ آپ کا ایک دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں پہلے آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں اشیائے خورد و نوش سے بڑا کامل انصاف کر چکا تھا۔ چودھری کو دیکھ کر میں نے بھی نشست چھوڑ دی۔ چودھری بشارت کا پراسرار انداز بتا رہا تھا کہ وہ سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا ہے۔ میں اس کی میت میں چلتے ہوئے حویلی کے رہائشی حصے میں سے گزرتے ہوئے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ رہائشی حصہ حویلی کی 4 دیواری کے اندر تعمیر کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حویلی کے بیرونی دروازے اور رہائشی عمارت کے بیچ 8-10 فٹ جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی تاکہ تازہ ہوا بآسانی گزر
کر حویلی کے اندرونی حصوں میں تازگی اور فرحت کو جگا سکے۔ میں چودھری کی رہنمائی میں اسی خالی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک جانب حویلی کی اونچی دیوار اور دوسری طرف رہائشی عمارت کا وقوف تھا۔ حویلی کی 4 دیواری کی اونچائی لگ بھگ 10 فٹ رہی ہوگی۔ وہ ایک مضبوط فصیل نما دیوار تھی۔ ملک صاحب، میں آپ کو اپنی ایک ایسی پریشانی کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے آپ اپنی تحقیق کے دوران محض الامکان اس راز کی حفاظت کریں گے۔ بات ختم کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، سمجھے آپ کا راز میرا راز ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان جھلکا، پھر تشکرانہ انداز میں گردن ہلانے کے بعد رہائشی عمارت کی ایک عقبی کھڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، آپ جانتے ہیں اس کھڑکی کے پیچھے کیا ہے؟ ظاہر ہے میں نہیں جانتا تھا، میں نے تو اس حویلی میں آج پہلی مرتبہ قدم رکھا تھا، لہٰذا میں نے بڑی سادگی سے کہہ دیا میں نہیں جانتا۔ یہاں اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے، چودھری نے سرسری انداز میں کہا، چلیں اندر بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کرتے ہیں۔ چودھری کی چونکہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ موسم کی شدت کو کچھ زیادہ ہی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ شام سے پہلے کا وقت تھا اور فضا میں خون کی درجہ بہت زیادہ موجود تھی۔ ہم دوبارہ اسی خوابگاہ میں پہنچ گئے جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئے تھے۔ اب کی بار چودھری نے میرے اور اپنے دونوں کے لیے مرغی کی گرما گرم یخنی منگوائی اور دوبارہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بعد سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، وہ جو کھڑکی میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، اس کے پیچھے ہمارا غسل خانہ ہے جو میرے اور نورین کے استعمال میں رہتا ہے۔ اتنا بتا کر وہ خاموش ہوا تو میں کوئی سوال کیے بغیر ہمیں تنگوش رہا۔ یہاں مذکورہ کھڑکی کے حوالے سے ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے عام پٹ والی چوبی کھڑکی نہ سمجھا جائے۔ یہ روشن دان کے سائز کی ایک مستطیل جگہ تھی جس کے اندر ڈیزائن دار سیمنٹ کی جالی لگی ہوئی تھی، جس کے خالی حصوں میں سے تازہ ہوا بآسانی گزر سکتی تھی۔ سطح زمین سے یہ کھڑکی کوئی 8 فٹ اونچائی پر بنائی گئی تھی۔ چودھری اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، پچھلے کچھ عرصے سے ہر جمعرات کو غسل خانے کے اندر سے ایک تعویذ پڑا مل رہا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تعویذ پر نورین ہی کی نظر سب سے پہلے پڑتی ہے۔ وہ تعویذ مجھے کبھی غسل خانے میں پڑا دکھائی نہیں دیا۔ مجھے شک ہے کہ تعویذ کو اسی روشن دان نما کھڑکی سے اندر پھینکا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرا شک میری بیوی کلثوم کی طرف گیا تھا جو حویلی کے دوسرے حصے میں رہتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی موجودگی میں نے نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ کوئی بھی عورت اس شوقن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کلثوم بظاہر تو میری نورین سے شادی کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بہت زیادہ غصہ اور غم بھرا ہوا ہو، اس لیے میرا دھیان سب سے پہلے کلثوم کی طرف گیا تھا۔ ظاہر ہے اس نازک معاملے پر اگر میں براہ راست اس سے بات کرتا اور واقعتاً اس گندے کھیل میں ملوث ہوتی تو میرے پوچھنے پر وہ صاف مکر جاتی، لہٰذا میں نے نہایت ہی رازداری کے ساتھ اس پراسرار کھیل کی چھان بین کش کام شروع کر دیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ کلثوم حویلی کے اس حصے میں قدم بھی نہیں رکھتی، لہٰذا یہ سوچنا کہ وہ خود غسل خانے میں تعویذ رکھ کر جاتی ہوگی بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ حویلی کے پچھواڑے جا کر کھڑکی کے راستے غسل خانے کے اندر تعویذ پھینکتی ہو۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے کہ اگر کلثوم اس کھیل میں شامل ہے تو وہ اپنے کسی وفادار سے یہ کام کراتی ہوگی۔ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ اس حویلی کے اندر بڑی چودھرن کے وفادار کون کون ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا تو میں نے سوال کیا، آخر وہ بھی پچھلے 15 سال سے اسی حویلی میں رہ رہی ہے؟ مرد ملازم تو سب میری مٹھی میں ہے، وہ چٹانی اعتماد سے بولا۔ ان بندوں کے علاوہ 2 ملازم عورتیں اسی حویلی میں کام کرتی ہیں۔ بشیرہ نورین کی خدمت پر مامور ہے اور صغریٰ کلثوم کی خدمت کے لیے۔ بشیرہ کو تو میں نے کچھ عرصے پہلے ہی ملازم رکھا ہے دوسری شادی کے بعد، لیکن صغریٰ پچھلے 10 سال سے کلثوم کے ساتھ ہے۔ میرا شک اسی پر جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے کئی روز سے اس کی کڑی نگرانی کروا کے بھی دیکھ لی ہے، وہ اس شیطانی چکر میں ملوث نہیں پائی گئی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کسی باہر کے آدمی کی کارستانی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے قدیر اور جبار کو تاکید کر دی کہ وہ حویلی کے عقبی حصے پر گہری نظر رکھیں۔ چنانچہ پچھلی رات انہوں نے شاکر کو حویلی کے پچھواڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پکڑ لیا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ حویلی کے اندر داخل نہیں ہوا، نہ ہی اس نے کچھ چرایا، لیکن جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی روشنی میں میرا دھیان کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کے قبضے میں ہے، اس کی زبان کھلوانا آپ کا کام ہے۔ آج صبح جب اسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بھی اس کی ٹھکائی کی ہے، کیا اس نے آپ کے سوالوں کے جواب میں کچھ بتایا؟ اگر اس نے زبان کھول دی ہوتی تو پھر میں اسے تھانے نہ بھیجتا ملک صاحب، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔
پھر تو سارا معاملہ ہی حل ہو جانا تھا نا جناب۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے تو اس کو سچ بولنے پر بھی میں ہی مجبور کروں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ نے بتایا ہے کہ پولیس رار تعویذوں والے معاملے سے آپ اور آپ کی دوسری بیوی ہی واقف ہیں، یا پھر ابھی آپ نے مجھے اس رات میں شریک کیا ہے؟ جی ہاں، یہی حقیقت ہے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ جب آپ نے قدیر اور جبار کو حویلی کے اوپری حصے کی نگرانی کا حکم دیا تو کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا انہیں بھی آپ نے اس رات میں شریک کیا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ میں نے انہیں چوری چکاری کے حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حویلی کے بیرونی معاملات پر گہری نظر رکھیں، وہ تعویذوں والی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، غسل خانے سے تعویذ ملنے کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، تعویذ جمعرات یعنی جمعے کی صبح ہی غسل خانے میں پڑا ملتا ہے۔ ابھی تک 3 تعویذ ملے ہیں، کل چوتھی جمعرات تھی اور شاکر کو میرے بندوں نے پکڑ لیا اور اس جمعرات کو تعویذ بھی نہیں ملا۔ اب آپ خود ہی سوچیں یہ سارے اشارے کس طرف جاتے ہیں۔ آپ کے بندوں نے پچھلی رات جب شاکر کو پکڑا تو اس کی تلاشی بھی لی ہوگی۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا اس کی جامع تلاشی سے کوئی تعویذ وغیرہ برآمد ہوا تھا؟ نہیں جناب، اس کے پاس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس سے تو ظاہر ہے تعویذ والے معاملے سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب جو بھی ہے، میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تفتیش سے حقائق کو سامنے لے کر آنا آپ کا کام ہے۔ میں اپنا کام اچھی طرح جانتا ہوں چودھری صاحب، آپ کو مکمل طور پر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تعویذ والی کہانی میرے، آپ کے اور آپ کی چھوٹی بیگم کے درمیان ہی رہے گی۔ میں اصل معاملے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ اس انداز سے تفتیش کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے امید ہے آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ اس سلسلے میں آپ مجھ سے بھرپور تعاون کریں۔ آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ میں ہر قسم کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے وہ تعویذ دکھائیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جو پچھلی 3 جمعراتوں سے آپ کے غسل خانے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ملک صاحب، میں وہ آپ کو تعویذ نہیں دکھا سکتا۔ چودھری بشارت کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کیوں؟ وہ دراصل بات یہ ہے، ہمارے نہانے کے پانی والا ٹب غسل خانے میں اسی دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جس دیوار میں وہ کھڑکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھی ہے۔ تعویذ اسی کھڑکی کی جالی میں سے اندر پھینکا جاتا ہے اور وہ ٹب کے اندر آ کر گرتا رہا ہے۔ یہ بھی اس ایک اتفاق ہے کہ تینوں بار وہ لبالب ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا۔ تعویذ پانی میں گرتے ہی گھلنے لگا، مطلب یہ کہ اس کی سیاہی روشنائی نکل کر پانی میں حل ہونے لگی۔ جب ہمیں اس تعویذ کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی تحریر تقریباً مٹ چکی تھی اور کاغذ بھی گیلا ہو کر اتنا نرم ہو گیا تھا کہ اسے محفوظ کرنا تقریباً ناممکن تھا، لہٰذا وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ لہٰذا ہم نے ٹب والے پانی کو فوراً بہا دیا اور اس قریب الختم تعویذ کو بھی پھاڑ کر بلکہ کچل کر پھینک دیا۔ ہر جمعرات کو ایسے ہی کیا آپ نے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے چنٹ ٹولنے والی نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ تینوں مرتبہ اس تعویذ کی دریافت آپ کی چھوٹی بیوی نورین کے ہاتھوں سے ہوئی ہے؟ جی ہاں، دراصل نورین صبح مجھ سے کافی دیر پہلے بیدار ہوتی ہے اور ظاہر ہے غسل خانے میں بھی وہ مجھ سے پہلے ہی جاتی ہے، اس لیے تعویذ پر اسی کی سب سے پہلے نظر پڑتی ہے۔ جب آپ لوگ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پہلے غسل خانے کی طرف سے ہو کر آتے ہوں گے۔ کیا اس موقع پر آپ غسل خانے والے ٹب کا بھی جائزہ لیتے رہے ہیں؟ جناب، سیدھی سی بات ہے، پہلے تو کبھی اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، لیکن جب دوسری بار ٹب کے اندر تعویذ کو تیرتے ہوئے دیکھا تو میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گیا، اور تیسری جمعرات کو تو میں نے بستر پر جانے سے پہلے پورے غسل خانے کو اچھی طرح چیک کیا تھا۔ پانی والا ٹب تو کیا، غسل خانے کے کسی بھی کونے خدرے میں کوئی تعویذ نہیں تھا، لیکن جمعے کی صبح جب چھوٹی چودھریان صاحبہ غسل خانے میں گئیں تو تعویذ ٹب میں موجود تھا۔ جی ہاں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تعویذ کو رات ہی کے کسی حصے میں آپ کے غسل خانے میں پھینکا جاتا رہا ہے۔ جی، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 3 جمعراتوں سے یہ پراسرار سلسلہ جاری تھا اور کل چوتھی جمعرات جب میرے بندوں نے آدھی رات کے وقت شاکر کو حویلی کے پچھواڑے مشکوک انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑ لیا۔ آج صبح ٹب کے اندر تعویذ نہیں پایا گیا۔ 2-3 گہری سانسیں لے کر اپنے تنفس کو بحال کیا اور بات مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ خود غور کر لیں ملک صاحب، سارے اشارے جمیل کے اس آوارہ لڑکے شاکر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ اس پر سختی کریں گے تو مجھے یقین ہے وہ زبان کھول کر سچ ضرور اگل دے گا۔ ضرور چودھری صاحب،
میں اس سے ایسی کڑی تفتیش کروں گا کہ نانی دادی خوب یاد آ جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں چونکہ تعویذ والے معاملے کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بدبخت سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ تفتیش بھرے انداز میں بولا، صاحب کے سامنے میرا زور اسی بات پر تھا کہ وہ چوری کی غرض سے یہاں آیا تھا، لیکن آپ کو تو حقیقت حال سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ آپ اس کی زبانی سے سب کچھ اگلوا سکتے ہیں۔ ضرور اگلواؤں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ چودھری صاحب، ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال پوچھوں، آپ جواب دیں گے نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا، پوچھا، کیا آپ تعویذ گھنٹے پر یقین رکھتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ تعویذوں کے اچھے برے اثرات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ملک صاحب۔ میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بحث نہیں کروں گا چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو غسل خانے کے ٹب میں سے ملنے والے تعویذات کس قسم کے اثرات کے حامل ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اچھے یا برے؟ جی ہاں بالکل، ظاہر ہے جی یہ برے اثرات والے تعویذ ہی تھے، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ اور اس قسم کا کوئی کام دشمن ہی کر سکتا ہے؟ جی یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اس گاؤں کے متعلق الان بادشاہ ہیں۔ حسین آباد میں رہنے والا کوئی بھی شخص آپ سے دشمنی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، پھر ایسی نازیبہ حرکت کی جرات کون کر سکتا ہے؟ ملک صاحب، انسان کے جہاں 100 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ضرور ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حسین آباد کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت کر سکے، لیکن یہ شیطانی حسین آباد کے باہر سے بھی کوئی کر سکتا ہے، اور یہاں کے کسی بندے کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر وہ ایسے اونچی خطرناک ہتھ کنڈے سسما سکتا ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے چودھری صاحب، پھر ایسے کسی بیرونی دشمن کی نشاندہی بھی تو آپ کو ہی کرنا ہوگی نا؟ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ملک صاحب، وہ چہرے پر تھکن کے آثار سجاتے ہوئے بولا۔ میں اس سلسلے میں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ شاکر کا ٹرائل کریں، مجھے امید ہے کوئی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا انشاءاللہ، میں نے پراعتماد انداز میں کہا۔ چودھری صاحب، پچھلی 3 جمعراتوں سے آپ کی غسل خانے کے ٹب میں تعویذ ملنے کا جو سلسلہ جاری رہا، اس کے اثرات آپ پر ظاہر بھی ہوئے ہیں یا نہیں؟ مجھ پر نہیں، نورین پر ظاہر ہوئے ہیں۔ مطلب؟ میں نے گہری اور حیرت بھری نظر سے دیکھا۔ جس جمعے کی صبح وہ تعویذ ملتا تھا، نورین کے سر میں پورا دن شدید درد ہوتا رہتا تھا۔ چودھری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درد کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، لیکن آج ایسی کوئی بات نہیں ہو، وہ صبح سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ایک بار بھی اس نے سر میں درد کی شکایت نہیں کی، اور اس کا سبب بھی آپ کے سامنے ہے ملک صاحب۔ پچھلی رات شاکر کو غسل خانے میں تعویذ پھینکنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، اس کی تان گھوم پھر کر جمیل کے نکمے لڑکے شاکر پر ہی آ کر لوٹتی تھی۔ میں نے اس حوالے سے چودھری کو زیادہ چھیڑنا مناسب نہ جانا اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری مجرمانہ کارروائی آپ کی چھوٹی بیوی نورین کے خلاف کی جا رہی ہے؟ جی مجھے بھی یہی لگتا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس لیے میرا دھیان سب سے پہلے کلثوم کی طرف گیا تھا، لیکن وہ مجھے اس معاملے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اب اس مسئلے کو آپ ہی نے حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ضرور حل کروں گا، آپ اس بارے میں اور بھی جو کچھ جانتے ہیں وہ مجھے بتا دیں۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی، پھر میں نے چودھری سے اجازت لے کر اس کی حویلی سے نکل آیا۔ جب ہم تانگے میں بیٹھ کر حسین آباد سے تھانے کی جانب روانہ ہوئے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے حویلی چھوڑنے سے پہلے وہ غسل خانہ بھی اچھی طرح دیکھ لیا تھا جہاں پچھلی 3 جمعراتوں سے پانی والے ٹب میں تعویذ پڑا ہوا مل رہا تھا۔ ٹب اور جالی دار سیمٹ کی روشن دان نما کھڑکی کی پوزیشن یہی بتاتی تھی کہ وہیں سے کوئی تعویذ کو غسل خانے کے اندر پھینکا کرتا تھا۔ یہ کوئی بھی تھا، مجھے اسی کی تلاش کرنا تھی، جبھی اس معاملے کا اسرار کھل سکتا تھا۔ ویسے بظاہر یہ معاملہ جتنا سیدھا سادہ دکھائی دے رہا تھا ویسا تھا نہیں۔ میں اس تمام تر کارروائی کے پیچھے کسی سنسنی خیز کہانی کی توقع کر رہا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلا کر ملزم مبینہ چور شاکر کی خیریت پوچھی۔ اس نے تسلی بخش جواب کے بعد میں نے کہا، جہانگیر، میں اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد واپس آؤں گا۔ کم شاکر کو سونے نہیں دینا، اور ہاں رات کا کھانا بہت زیادہ کھلانا۔ جی میں سمجھ گیا، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، جب بھی آپ واپس آئیں گے بندہ آپ کو تیار ملے گا۔ حوالدار بہت آسانی سے میرے مقصد کی تہہ میں اتر گیا تھا۔ پولیس کی تفتیشی کارروائی میں اس حربے کو بھی عموماً آزمایا جاتا ہے
زیر تفتیش ملزم کو رات کے کھانے میں کوئی مسکن دوا ملا کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھائے۔ جب وہ حلق تک کھانا ٹھوس لیتا ہے تو اس پر کسل مندی طاری ہونے لگتی ہے۔ ایک تو مارے رزق اور اس پر مسکن دوا کا اثر، یہ تمام تر مل کر اسے جلد از جلد اینٹا مکفیل ہونے پر اکساتے ہیں، لیکن اس پر نگران مقرر پولیس اہلکار اسے سونے نہیں دیتا۔ اسی جدوجہد میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے جب ملزم ہر قیمت پر نیند کا طلبگار نظر آتا ہے۔ اس موقع پر اس سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا سیدھا اور کھرا جواب دیتا ہے۔ شاکر تو ویسے بھی کاہل الوجود شخص تھا، مجھے امید تھی کہ اس کی زبان کھلوانے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ میں نے اب تک اس سے جو کچھ پوچھ گچھ کی تھی اسے مطمئن تھا، لیکن چودھری نے میرے ذہن میں جو اہم سوال ڈال دیا تھا اس کی تصدیق بھی ضروری تھی کہ وہ رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے دور چودھری کی حویلی کے پچھواڑے کیوں پہنچا تھا۔ میں چودھری کی حویلی سے اتنا کچھ کھا آیا تھا کہ رات کے باقاعدہ کھانے کی حاجت بالکل نہیں تھی، لہٰذا میں نے کھانے کو فراموش کر دینا ہی مناسب سمجھا اور لباس تبدیل کر کے عشاء کی نماز ادا کی، پھر موجودہ حالات پر غور و فکر کرنے لگا۔ یقیناً چودھری بشارت نے تعویذ کے حوالے سے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی ہوگی۔ میرا مطلب تعویذ کے پانی والے ٹب میں پائے جانے سے ہے، اور جہاں تک تعویذات کے اثرات کا تعلق ہے تو اس بارے میں میرے خیالات و نظریات عام لوگوں سے بہت مختلف ہیں، جس کی وضاحت پھر کسی مناسب موقع پر کروں گا۔ فی الحال یہ معمہ حل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ چودھری کے بیان کے مطابق جمعرات کی رات میں کسی وقت وہ تعویذ ان کی غسل خانے میں پھینک دیا جاتا تھا اور اگلی صبح سے نورین کے سر میں شدید درد شروع ہو جاتا تھا۔ چودھری اس تعویذاتی سلسلے کو اپنی نئی بیوی کے خلاف ایک خطرناک اور گھناؤنی سازش قرار دے رہا تھا۔ وہ اس بات پر بھی پکا یقین رکھتا تھا کہ تعویذات کے اچھے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کے یقین کو اس واقعے سے تقویت ملتی تھی کہ جب گزشتہ رات غسل خانے میں تعویذ نہیں پھینکا گیا تو آج دن بھر نورین کے سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ گویا نورین کا کوئی دشمن وہ خفیہ کارروائی کر رہا تھا یا کسی سے کروا رہا تھا۔ چودھری کا دھیان دشمنی کے حوالے سے سب سے پہلے اپنی پہلی بیوی کلثوم کی طرف گیا تھا، کیونکہ چودھری دوسری شادی کر کے اس پر سوگن لایا تھا۔ وہ نورین کی آمد سے خوش نہیں تھی، لہٰذا اسے دشمنی کر سکتی تھی، لیکن چودھری کی غیر محسوس خفیہ تحقیق نے کلثوم کو کلیئر کر دیا تھا۔ چودھری کے کلیئرنس کو میں حتمی نہیں سمجھتا تھا، میں کلثوم کے معاملے کو اپنے طور پر بھی چیک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار نور حسین کا نام گھوم جاتا تھا۔ میں نے چودھری سے ملاقات کے دوران میں نور حسین کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی تذکرہ کیا، لیکن میرا ذہن اسے یکسر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نور حسین ایک ایسا نوجوان تھا جس کے دل میں چودھری کے لیے سب سے زیادہ نفرت بھری ہوئی تھی۔ چودھری نے اس کی منگیتر نورین سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت پورے حسین آباد میں چودھری کو سب سے زیادہ ناپسند نور حسین ہی کر سکتا تھا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا نور حسین تعویذات کے ذریعے کوئی ایسا قدم اٹھا سکتا تھا جس سے نورین کو نقصان پہنچے؟ وہ چودھری سے دشمنی کر سکتا تھا مگر نورین سے نہیں، اور اگر وہ نورین کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا تھا کہ وہ اس شادی کے حوالے سے نورین کو بھی برابر کا قصوروار سمجھتا تھا۔ بہرحال حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نورین حسین کی مکمل چیکنگ بھی ضروری تھی۔ میں نے شاکر اور چودھری کی دشمنی کے بارے میں جتنا بھی سوچا، مجھے کوئی ایسا نقطہ نہ مل سکا جس کو بنیاد بنا کر میں شاکر پر شک کر سکتا۔ بہرحال 11 بجے میں دوبارہ تھانے پہنچ گیا اور جہانگیر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے پاس آیا تو میں نے پوچھا، بندے کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک دم تیار ہے ملک صاحب، جہانگیر نے بتایا۔ کہہ رہا ہے چاہے میری جان لے لو مگر سونے کی اجازت دے دو۔ ویری گڈ، میں نے مطمئن انداز میں نظر ہلائی۔ ملک صاحب، حوالدار نے پوچھا، اگر آپ کا حکم ہو تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ 10 منٹ کے بعد، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، شبینہ ڈیوٹی پر کون کون موجود ہے؟ حوالدار نے موجود اہلکاروں کے نام گنوا دیے۔ میں نے کہا، کانسٹیبل ناصر کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ اوکے سر، اور اس کے بعد ٹھیک 10 منٹ کے بعد تم شاکر کو میرے پاس پہنچا دینا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ حوالدار نے میرے حکم کی تعمیل کے لیے اس بات کی گردن ہلائی اور الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں کانسٹیبل ناصر میرے سامنے موجود تھا۔ ناصر ایک ہونہار اور چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے جب بھی اسے کوئی خاص مشن سونپا اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ناصر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا،
آج کی رات سے تمہاری آؤٹ ڈور ڈیوٹی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ آپ مجھے تھانے سے باہر کوئی مشن سونپنے والے ہیں؟ بالکل درست اندازہ لگایا ہے تم نے۔ یہ جو بندہ اس وقت حوالات میں ہے نا، تمہیں اس کی کڑی نگرانی کرنا ہے۔ میں تھوڑی دیر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں شاکر کے تھانے سے نکلتے ہی سائے کی طرح اس کے ساتھ چپک جاؤں گا اور نگرانی کا یہ کام سادہ لباس میں انجام دیا جائے گا۔ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز سے کہا۔ یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا۔ میں آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں شاکر کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، تم لباس تبدیل کر کے ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے ملک صاحب، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد جہانگیر نے شاکر کو میرے پاس پہنچا دیا۔ اس کی حالت خاصی مضحکہ خیز ہو رہی تھی۔ چہرے پر بے بسی اور بے کسی کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ حوالدار اسے میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا تو میں نے آواز بلند اسے مخاطب کیا۔ ہاں بھائی شاکر، کیا حال چال ہے؟ جناب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے تو کہا تھا حوالات میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر آپ کے حوالدار صاحب 3-4 گھنٹے سے میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیا حوالات میں تمہارے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے؟ اس سے بھی برا سلوک جناب، وہ فریادی لہجے میں بولا۔ میں نے ہمدردانہ انداز میں کہا، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ حوالدار نے کیا زیادتی کی ہے؟ میں ابھی تمہارے سامنے اسے ڈانٹ لگاتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ منت ریز لہجے میں بولا، اور حوالدار صاحب سونے نہیں دے رہے۔ میں کوئی 3-4 گھنٹے سے اس کی خوشامدی کر رہا ہوں، مگر ان کا ایک ہی جواب ہے، آج کی رات وہ مجھے جگا کر رکھیں گے۔ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی اور سو گیا تو وہ مجھے الٹا لٹکا کر میری تشریف پر چھترول کریں گے۔ پھر مجھے تاریک رات میں ہر طرف چمکتا ہوا سورج نظر آئے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر مجھ سے پوچھا، آپ ہی بتائیں تھانے دار جی، میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ بہت ظلم بھی اور زیادتی بھی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری فریاد سننے آ گیا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ مجھے سونے کی اجازت دیں گے؟ ضرور، مگر یہاں کھانے کے حوالات میں نہیں۔ پھر اس میں حیرت روشن ہو گئی۔ میں نے اس کی حالت اور بے یقینی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم اپنے گھر جا کر آرام سے سو گے، نرم اور گرم بستر پر۔ مگر اس حیرت سے اس کے مارے اس کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اگر مگر کچھ نہیں شاکر، میں نے اس کے چہرے پر نظر گھارتے ہوئے کہا، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر بولا، لیکن کیا جی؟ رہائی کی خوشخبری نے اس کی نیند کافور کر دی تھی اور یکایک وہ خاصا حشاش بشاش دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لیے میں نے ایک غیر متوقع بات کر دی تھی، جبھی اس کے ذہن میں بے یقینی نے ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی تھی۔ لیکن یہ کہ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس رہائی کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا، کھرا اور سچا جواب۔ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ آپ 10 سوال پوچھے سرکار۔ 10 نہیں، صرف ایک۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شاکر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل رات تم رفع حاجت کے لیے اپنے گھر سے کافی فاصلے پر چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے ہی میں کیوں گئے تھے؟ یہ کام تو کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ حسین آباد میں کھیتوں کی کمی تو نہیں؟ میرا سوال سن کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شاکر کے ذہن میں کوئی ایسی خاص بات چھپی ہوئی ہے جو اس نے ابھی تک مجھے نہیں بتائی۔ شاکر، اسے متذبذب کا شکار دے کر میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر مجھے میرے سوال کا درست جواب نہ ملا تو میں تمہیں حوالدار جہانگیر کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ تمہارا جو بھی حشر کرے۔ نہیں سرکار، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو پھر بتاؤ۔ کوئی خاص وجہ نہیں جناب، وہ بولتے بولتے رک گیا۔ خاص نہیں تو عام وجہ ہی بتا دو۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ جی شاہ جی کا حکم تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولا۔ کون شاہ جی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پیر گھمسن شاہ جناب، اس نے بتایا، وہ میرا علاج کر رہے ہیں نا؟ یہ بھی تو اسی علاج کا حصہ ہے کہ تم چودھری بشارت کی حویلی کے پچھواڑے رفع حاجت کے لیے جاؤ؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، اور وہ بھی آدھی رات کو؟ وہ یہ کس قسم کا علاج کر رہے ہیں؟ یہ تو انہی کو پتہ ہوگا سرکار، وہ بے چارگی سے بولا۔ میں نے تو وہی کیا جو شاہ جی کا حکم تھا۔ کیا حکم دیا تھا گھمسن شاہ نے؟ شاہ جی نے فرمایا تھا کہ مجھے 41 جمعرات تک چودھری صاحب کی حویلی کے پچھواڑے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے جانا ہوگا۔
اس نے جواب دیا، آپ کو میرے اماں اور ابا نے بتایا ہے نا کہ آج کل شاہ جی سے میرا علاج چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 سال کے اندر بھلا چنگا ہو جاؤں گا۔ جمیل اور رشیدہ نے تمہارے علاج وغیرہ کا ذکر تو کیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن یہ 41 راتوں والے عمل کے بارے میں انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ان کو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں ہے جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ شاہ جی نے یہ ہدایت صرف مجھے کی تھی اور اس بات کا عہد بھی لیا تھا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اور نہ ہی کوئی ناغہ کروں گا۔ مجھے نہایت پابندی کے ساتھ پوری 41 جمعراتوں تک یہ عمل کرنا تھا اور ابھی صرف 4 جمعرات ہی گزری تھی۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، شاکر تم نے شاہ جی کی دونوں ہدایت کی ایسی تیسی کروا دی۔ اس نے تم سے جو عہد لیا تھا وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ کل شاہ جی کے استانے پر حاضری دوں گا جناب، وہ پچھتاوے کے احساس کے ساتھ بولا۔ وہی بتائیں گے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ ایک تو 41 جمعرات تک مجھے کوئی ناغہ نہیں کرنا اور دوسرے اس جمعرات والے عمل کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ میں نے یہ معاملہ آپ کے سامنے کھول دیا ہے اور یہ بھی طے ہے کہ میں 5ویں جمعرات کو چودھری کی حویلی کے پچھواڑے نہیں جا سکوں گا۔ اگر میں نے ادھر کا رخ کیا تو چودھری کے بندے مجھے پکڑ لیں گے، پہلے وہ میری خوب دھلائی کریں گے، اس کے بعد آپ کے پاس تھانے میں جمع کرا دیں گے۔ شاہ جی کے علاج سے مجھے اچھا خاصا فائدہ ہو رہا تھا کہ یہ مصیبت نازل ہو گئی۔ تمہیں تکلیف کیا ہے شاکر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیماری کیا ہے آخر؟ پیر گھمسن شاہ کس چیز کا علاج کر رہا تھا؟ شاکر نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ جمیل اور رشیدہ کی زبانی میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ وہ نہایت ہی سادگی سے بولا، وہ جناب ہوائی چیزوں کا اثر ہے مجھ پر اور شاہ جی اس اثر کی کاٹ کر رہے ہیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ تیزی سے اپنی گردن کو تائیدی جنبش دیتے ہوئے بولا، میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں وہ ایک لیمو کو میرے سر کے اوپر رکھ کر کاٹتے ہیں۔ میں نے افسوسناک اور رحم بھری نظر سے شاکر کو دیکھا اور پوچھا، یہ بتاؤ ہوائی چیزوں کے زیر اثر تم کیا محسوس کرتے ہو؟ بس جناب، وہ لاینی انداز میں بولا، کسی کام کو دل نہیں چاہتا، بس عجیب سی حالت ہوتی ہے دماغ کی۔ یہ تو کوئی ہوائی چیزوں کے اثرات نہیں ہیں، میں نے کٹیلے انداز میں کہا۔ پھر یہ کیا ہے جناب؟ وہ وحشت بھری آواز سے بولا۔ میں نے بصدور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تو ایک خاص قسم کی بیماری کی علامات ہیں۔ بیماری؟ وہ تشویش بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ہاں بیماری، اور اس خطرناک بیماری کا نام ہے ہڈ ہرامی۔ وہ حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اس معمے کو حل کرنے کے لیے میرا ذہن ایک مخصوص لائحہ عمل تیار کر چکا تھا۔ رات میں نے اس کیس کے مختلف پہلوؤں پر ہر زاویے سے سوچا تھا اور متعلقہ مشکوک افراد کی فہرست میں ایک اور بندے کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ بندہ تھا پیر گھمسن شاہ عرف شاہ جی۔ رات شاکر سے ہونے والی گفتگو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہ جی سے تفصیلی پوچھ گچھ مفید نتائج پر ہوگی، لہٰذا آج صبح ہی میں نے شاہ جی کے استانے سے ہی تفتیش کا آغاز کیا تھا۔ پیر گھمسن شاہ کے نام میں لفظ گھمسن کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح تھی کہ شاہ جی ہر ماہ ایک مخصوص تاریخ کو نیاز کا اہتمام کرتا تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان پلاؤ کی ایک دیگ پکائی جاتی تھی۔ تصور یہ قائم کیا گیا تھا کہ اس پلاؤ سے بھری ہوئی دیگ کو مختلف لوگ تھام کر کھڑے ہوں گے۔ اگر دیگ حرکت میں آ کر گھومنے لگے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ مقررہ تاریخ کو حسین آباد اور ارد گرد کے دور دراز گاؤں سے بھی درجنوں حاجت مند مذکورہ دیگ کے کناروں کو چھونے آیا کرتے تھے۔ بات کی تحقیق سے یہ راز میرے علم میں آ گیا تھا کہ جب لوگ دیگ کے کناروں کو تھام کر کھڑے ہوتے تھے تو دیگ حرکت میں کیسے آ جاتی تھی۔ آپ سے یہ راز پہلے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ گھمسن شاہ جیسے چکر بازوں کے فریب سے بچ سکیں۔ گھمسن شاہ نے اصول یہی بنایا ہوا تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا یہی حکم تھا کہ ایک وقت میں کم از کم 4 افراد دیگ کے کناروں کو تھام کر کھڑے ہوں گے۔ آستانے پر موجود افراد میں لگ بھگ 1 درجن شاہ جی کے اپنے خاص بندے تھے۔ جب دیگ کو گھمانا مقصود ہوتا تو ان بندوں میں سے کم از کم 2 شامل ہو جاتے تھے۔ وہ سکھائے ہوئے بندے کو غیر محسوس انداز میں اس طرح دیگ پر طاقت استعمال کرتے تھے کہ اس میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ سادہ لوگ دیہاتی یہ سمجھتے کہ شاید ان کی خواہش پوری ہونے کی نوید مل رہی ہے۔ وہ مارے خوشی کے شاہ جی کے بندوں کی مکاری سے غافل ہو جاتے اور جوش جذبات میں وہ بھی غیر ارادی طور پر قوت صرف کرنے لگتے۔ اس سے شاہ جی کے بندوں کا کام آسان ہو جاتا، لہٰذا دیکھتے دیکھتے دیگ حرکت میں آ کر گھومنے لگتی۔
جن افراد کے چھونے سے دیکھ گھومنے لگتی، ان خوش نصیبوں کو شاہ جی کے حکم کے مطابق اگلے ماہ نیاز کے تمام تر اخراجات برداشت کرنا ہوتے تھے۔ کسی سیانے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تک بیوقوف لوگ موجود ہیں، عقل مند بھوکے نہیں مر سکتے۔ میں یہاں پر اس سیانے کے فرمان میں ایک چھوٹی سی ترمیم کرنا چاہوں گا کہ جب تک دنیا میں سادہ لوگ اور معصوم لوگ موجود ہیں، شاطر اور مردہ ضمیر دھوکے باز بھوکے نہیں سو سکتے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ دنیا میں سادہ لوگ، معصوم، بالفاظ، دیگر بیوقوف لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جنہیں عیار اور چلاک لوگ مختلف نوعیت کے فریبوں سے الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، اور میرے تجربے اور مشاہدے میں یہی آیا ہے کہ ایسے بے ضمیر لوگوں کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ میں گمسم شاہ کے آستانے کی طرف جانے کے لیے تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ کانسٹیبل ناصر وہاں پہنچ گیا۔ ناصر کو میں نے گزشتہ رات شاکر کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں نے پوچھا، کیا خبریں ہیں ناصر؟ ملک صاحب تھانے سے وہ سیدھا گھر گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ گھر کے اندر اس نے یہ کیا 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 یہ تو پتہ نہیں جناب، لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ گھر سے نکل کر حسین آباد سے باہر کی طرف گیا ہے۔ اور تم اس کی نگرانی چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ گھر کے اندر تو وہ یقیناً رات بھر سوتا رہا ہوگا۔ یہ جاننا زیادہ اہم تھا کہ وہ حسین آباد سے باہر کس طرف جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے۔ میں نے سب معلوم کر لیا ہے ملک صاحب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، اسی لیے تو آپ کو رپورٹ دینے آیا ہوں۔ کیا معلوم کر لیا ہے تم نے؟ وہ گھمسن شاہ کے آستانے کی طرف گیا ہے جناب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اور آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی گزارے گا۔ یہ بات تمہیں کیسے پتہ چلی؟ میں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ شاکر کی ماں نے۔ کیا رشیدہ سے اس سلسلے میں تمہاری کوئی بات ہوئی ہے؟ براہ راست تو بات نہیں ہوئی جناب، لیکن میں نے ماں بیٹے کے درمیان ہونے والی باتیں سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ دراصل وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، جب رات کو شاکر اپنے گھر کے اندر چلا گیا تو میں اس کے گھر کے سامنے لگے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اتنا گھنا درخت ہے کہ مجھے خود کو ان کے پتوں کے اندر چھپانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ درخت کی اس خفیہ پناہ گاہ سے شاکر کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی ٹھار رات میں جاگ کر پہرا دیا، اور صبح جب شاکر گھر سے نکلنے لگا تو میں نے شاکر اور اس کی ماں کے بیچ ہونے والی باتیں سن لیں۔ جب شاکر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں درخت سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، شاکر اور رشیدہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میرے استفسار کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد شاکر نے شاہ جی سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تھا، اور رشیدہ نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی رک کر شاہ جی کی خدمت وغیرہ کرے تاکہ اس کی صحت جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ شاکر نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے گھر واپس آ جائے گا۔ اچھا، تو یہ معاملہ اس طرح ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں شاکر کی مزید نگرانی کے لیے شاہ جی کے آستانے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ اس نے اجازت طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اب گھر جا کر آرام کرو، ٹھنڈی ٹھار رات میں تم نے خاصی سخت ڈیوٹی دی ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یا اب مزید نگرانی کی ضرورت نہیں رہی؟ تمہارا دوسرا خیال درست ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ادھر گمسن شاہ کے آستانے کی طرف جا رہا ہوں، باقی کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ اس نے تشکرانہ انداز میں گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں چند منٹ کے بعد ایک ٹانگے میں بیٹھ کر حسین آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی اور اہلکار کو لے جانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پیر گھمسن شاہ کا آستانہ حسین آباد کے باہر نہر کے کنارے بنا ہوا تھا۔ یہ ویسا ہی آستانہ تھا جیسا کہ عام طور پر ہوا کرتے تھے۔ میں نے ٹانگے کو آستانے کے باہر رکوایا اور خود دبے تلے قدموں اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض صحن کے آخری کنارے پر ایک نیچی چھت والا کمرہ بنا ہوا تھا، جو یقیناً شاہ جی کا حجرہ تھا۔ آستانے کے صحن میں نصف درجن مرد و زن بھی مجھے دکھائی دیے، جو اپنی حاجات کے سلسلے میں وہاں آئے تھے۔ شاکر ان لوگوں میں مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے صحن کے اندر دیکھ کر ایک تومن شخص میری طرف بڑھا۔ اس کے انداز سے خاصی عجلت جھلکتی تھی۔ میں اس وقت مکمل یونیفارم میں تھا، شاید اسی لیے وہ میری جانب متوجہ ہوا تھا کہ ایک پولیس والے کا آستانے پر کیا کام۔ میرے قریب پہنچتے ہی اس نے نہایت ہی ادب سے جھک کر مجھے سلام کیا اور بولا،
تھانے دار صاحب، آپ شاہ جی کے آستانے پر اتنی صبح؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ بندہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عیار شخص تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، بس ایسے ہی جی چاہا آج شاہ جی کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ سب خیریت تو ہے نا سرکار؟ وہ کھوجتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے کبھی آپ نے شاہ جی کے آستانے کو رونق نہیں بخشی نا؟ آمد کے حوالے سے اسے میری وضاحت نے مطمئن نہیں کیا تھا، جبھی وہ مزید سوال کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور سر تا پا اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم بھی ادھر آستانے پر ہی ہوتے ہو؟ جی سرکار، میں شاہ جی کا خاص آدمی ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر فخریہ لہجے میں بولا، آستانے کا سارا انتظام میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کھنڈی، اس نے جواب دیا۔ کھنڈی، یہ کیسا نام ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ جناب، میں بچپن سے بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہوتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میری ماں مجھے کھنڈ پتر کہتی تھی، یعنی چینی کی طرح میٹھا بیٹا۔ بعد میں کھنڈ چینی سے کھنڈی ہو گیا۔ تم تو بہت دلچسپ آدمی ہو یار۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اب جلدی سے شاہ جی سے میری ملاقات بھی کرا دو۔ کھنڈی نے شاہ جی کے حجرے کی طرف دیکھا اور کہا، سرکار، اس وقت ایک بی بی اندر شاہ جی سے ملاقات کر رہی ہے، وہ باہر آئے تو میں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ اس وقت ہم دونوں مسکرہ حجرے سے 10 قدم کی دوری پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو تقریباً بند ہی تھا۔ کھنڈی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شاہ جی کسی عورت سے ملاقات کر رہا تھا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کھنڈی جلدی سے بولا، میں آپ کے بیٹھنے کا بندوبست کرتا ہوں جناب۔ ادھر کھنڈی کی بات ختم ہوئی، ادھر حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی عورت حجرے سے باہر نکلی۔ کھنڈی نے یقیناً اسی عورت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت تھی، لیکن اس کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی وہ بری طرح چونک گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تذبذب کا شکار نظر آئی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہاں سے رخصت ہو یا واپس حجرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے رد عمل نے مجھے اندر سے ریڈ الرٹ کر دیا، کیونکہ اس کی یہ ڈاواں ڈول کیفیت مجھے دیکھنے کے بعد ہوئی تھی، جیسے وہ آستانے پر پولیس کی موجودگی سے خوف زدہ ہو گئی ہو۔ میں یکایک بے حد محتاط ہو گیا۔ لمحاتی تذبذب میں رہنے کے بعد اس نے خود کو سنبھال لی اور اپنی چادر کا بڑا سا گھونگھٹ نکال کر وہ تیز رفتاری سے چلتے ہوئے آستانے کے احاطے سے نکل گئی۔ میں نے کھنڈی سے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ آپ نہیں جانتے سرکار؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال پوچھ لیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تم سے کیوں سوال کرتا؟ یہ اپنے چودھری صاحب کی نئی ساتھ ہے جناب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ کوئی 8 ماہ پہلے چودھری صاحب نے اس کی بیٹی نورین سے شادی کی ہے۔ اچھا، تو یہ خالدہ تھی؟ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ جی ہاں، بالکل وہی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ شاہ جی کی دعاؤں نے اس کی اور اس کی بیٹی کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ شاہ جی کی بڑی پکی عقیدت مند ہے سرکار۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، پھر جلدی سے اضافہ کرتے ہوئے بولا، باتیں تو پھر بھی ہوتی رہیں گی ملک صاحب، پہلے میں شاہ جی سے آپ کی ملاقات کرا دوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ حجرے کی سمت بڑھ گیا۔ خالدہ کا شاہ جی کا عقیدت مند ہونا میرے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ میری تفتیش اس کے فوری رد عمل سے جڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سناٹے میں آ گئی تھی۔ پھر اس نے فوراً وہاں سے کھسک لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ خالدہ کی یہ حرکت مجھے اس عمل کا یقین دلا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی گڑبڑ ہے اور اس گڑبڑ کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ پولیس سے بنتا ہے۔ میں انہی سنسنی خیز سوچوں سے الجھا ہوا تھا کہ کھنڈی نے میرے پاس آ کر بتایا کہ شاہ جی اپنے حجرے کے اندر مجھے یاد فرما رہے تھے۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور حجرے کے اندر پہنچ گیا۔ وہ فرشی نشست والا ایک عام سا حجرہ تھا، جس کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ گھمسن شاہ اپنی گدی پر فروکش تھا۔ میری آمد پر وہ اپنی روایت کے خلاف اٹھ کر مجھ سے ملا، پھر دوبارہ گدی پر برجمان ہو گیا۔ وہ سرخ آنکھوں اور موٹی تون والا ایک پستہ کاما شخص تھا۔ اس نے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بے سمت بڑھا رکھے تھے۔ گھمسن شاہ کی رنگت توے کو بھی شرماتی تھی۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آج اس طرف کا چکر کیسے لگ گیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ شاہ جی، آپ کی میں نے اکثر لوگوں سے بہت تعریف سنی ہے۔ میں نے اسے چونا لگانے کی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ کون کون ہے جو ہماری تعریف میں لگا ہوا ہے؟ وہ خاصی رونیت سے مستفر ہوا۔ میں نہایت ہی نرمی اور حکمت کے ساتھ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا، تاکہ گھمسن شاہ کو میرے حوالے سے کسی قسم کا کھٹکا نہ ہو۔ میں نے ایک عام عقیدت مند کی طرح کہا، شاہ جی کوئی ایک ہو تو بتاؤں؟ سب سے بڑی مثال تو خالدہ کی ہے سرکار۔ آپ کی دعاؤں نے اس کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے۔
کہاں وہ کریانے کی ایک دکان چلایا کرتی تھی اور کہاں وہ چودھری صاحب کی ساس کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ وہ خوشی سے پھول گیا اور بڑی موت سے بولا، آپ نے بھی کس کا ذکر کر دیا تھانے دار جی؟ وہ ابھی تو اٹھ کر گئی ہے، آپ سے پہلے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بس جناب۔ پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، سارا معاملہ فرما برداری کا ہے جی، جس نے مان لی اس نے منزل پا لی اور جس کا دل شک میں پڑا وہ بیچ میں پھنس گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ، میں نے اس کی بات سے متاثر ہونے کا ناٹک کیا۔ حضرت آپ نے بڑی رمز کی بات کی ہے۔ خالدہ کافی عرصے سے میرے پاس آ رہی ہے، وہ اپنے ہی ترنگ میں بولتا چلا گیا۔ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ شاہ جی روشن مستقبل کے لیے دعا کریں۔ میں اس کی خواہش پوری کر دیتا تھا، پھر اس کے دن پھر گئے۔ چودھری بشارت نے اس کی بیٹی کو پسند کر لیا۔ وہ میرے پاس مشورہ کرنے آئی کہ نورین کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ میں نے سارا معاملہ بغور سنا اور اسے حکم دیا کہ نورین اور نور حسین کی منگنی کو فوری ختم کر کے چودھری صاحب کو ہاں کہہ دے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور دیکھ لیں اب راج کر رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر نور حسین سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتی تو آج بھی کریانے کی دکان چلا رہی ہوتی۔ آپ کے مشورے نے تو خالدہ اور اس کے بچوں کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے شاہ جی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نورین کا چھوٹی چودھریانن بن جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ کیا خالدہ آج کل کسی نئی حاجت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہی ہے؟ میرے آخری سوالیہ جملے پر وہ بے ساختہ بدک کر مجھے شک زدہ نظر سے دیکھنے لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ میری بات اس سے بہت زور کی لگی تھی۔ میں نے بھی جب سے خالدہ کا چونکا ہوا رد عمل دیکھا تھا، میرے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ جب بھی میں نے شاہ جی سے خالدہ کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ بہت ہی شاطر اور قائبہ شخص تھا۔ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بڑی مضبوطی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو سیانے بیانے آدمی ہیں، خالدہ کی تفتیش کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی باتوں کی جادوگری سے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے ارادت مندانہ انداز میں کہا، حضرت آپ سمجھائیں گے تو میں کیوں نہیں سمجھوں گا؟ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ چودھری کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی یہ وضاحت کھوکھلی ہے۔ 15 سال کے انتظار کے بعد اس نے نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ خالدہ کو یہ بھی کر کھائی جا رہی ہے کہ اگر نورین سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو کہیں چودھری۔ وہ رکا اور معنی خیز انداز میں بولا، آپ میرا مطلب تو سمجھ گئے ہیں جناب؟ میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ وہ اصل بات کو گول کر کے مجھے کوئی اور کہانی سنا رہا تھا۔ تاہم میں نے اس کی تسلی کے لیے کہہ دیا، شاہ جی میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ خالدہ کو تفتیش ہے کہ چودھری کہیں نورین سے مایوس ہو کر تیسری شادی نہ کر لے۔ اسے ایسا کرنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ سکھ کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بس یہ بیچاری اپنی بیٹی کی گود ہری کرنے کے لیے مجھ سے تعویذ دھاگا لینے آ جاتی ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ یکدم موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے بولا، آپ سنائیں اس طرف چکر کیسے لگا؟ ایک مسئلے کے لیے آپ کے ماہرانہ اور روحانی مشورے کی ضرورت ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے آپ درست رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اسے میری بات کا بالکل یقین نہ آیا ہو۔ تاہم وہ سنجیدگی سے بولا، جی فرمائیں، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مسئلہ شاکر نامی ایک بندے کا ہے، میں نے کہنا شروع کیا، جس کا آپ روحانی علاج کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس موٹے کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ نے پچھلی رات تھانے میں بند کر رکھا تھا؟ وہ سرسری انداز میں بولا، وہ صبح آیا تھا میرے پاس اور اس نے اپنی بپتا بھی سنائی تھی مجھے۔ آج وہ دن بھر میرے استانے پر ہی رہے گا۔ ابھی میں نے اسے ایک کام سے کہیں بھیجا ہوا ہے جناب۔ میں تو سمجھتا ہوں شاکر بے قصور ہے، اس سے کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، ایک نمبر کا بزدل ہے۔ وہ چودھری کی حویلی میں گھس کر چوری کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، اسی لیے میں نے اسے بھی چھوڑ دیا ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کی شکایت موصول ہوتی ہے تو اسے تفتیش تو کرنا پڑتی ہے نا؟ ہاں، اس نے سرسری انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، جب آپ نے اس کو بے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے تو پھر مسئلہ کون سا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اس لیے آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ جی ضرور، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، کیا شاکر پر واقعی ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں؟ 100% جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں ان کی کاٹ کر رہا ہوں، 1 سال پہلے وہ اچھا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے رفع حاجت کے والے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا،
آپ نے اس کام کے لیے چودھری کی حویلی کا پچھواڑا ہی کیوں منتخب کیا تھا؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ گھر سے کچھ فاصلے پر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ الجھ کر بولا تھا، گھر سے دور، چودھری کی حویلی سے بھی آگے۔ میں نے اس کے سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ رکا، ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کام کے لیے جگہ کا انتخاب شاکر کا ذاتی فیصلہ تھا، اور آپ نے اسے یہ تاکید کی تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے۔ تو 41 جمعرات تک اسے آدھی رات کو رفع حاجت کے لیے گھر سے دور جانا ہے۔ جی ہاں، اس نے اسباب میں گردن ہلائی۔ بعض معاملات میں اس قسم کی پابندیاں عائد کرنی پڑتی ہیں۔ اور فرض کریں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اگر کسی جمعرات کو نصف جب اسے حاجت ہی محسوس نہ ہو تو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار صاحب، وہ بڑے یقین سے بولا۔ جن لوگوں پر سحری اثرات ہوتے ہیں یا جو اسیب وغیرہ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جب ان کا باقاعدہ روحانی علاج ہوتا ہے تو ہر جمعرات کو آدھی رات کے وقت انہیں شدید قسم کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی تومبیا سے قطعی مطمئن نہ ہوا، تاہم فضول بحث میں الجھ کر وقت برباد کرنے کے بجائے میں نے یہی ظاہر کیا اس کی وضاحت نے میری تسلی کر دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے واپس آ گیا، شاہ جی آپ شاکر کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ چودھری کے بندے اسے پکڑ کر دوبارہ میرے پاس لے آئیں۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں، وہ مجھے رخصت کرتے ہوئے بولا، میں اسے سمجھا دوں گا، مجھے خود اس کا بہت خیال ہے۔ چھٹی حص نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ کوئی میرے اندر سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں خالدہ پر مناسب توجہ دوں تو یہ کیس چٹکی بجانے میں حل ہو جائے گا۔ اس نے شاہ جی کے آستانے پر مجھے دیکھ کر جس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا، وہ منظر میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا بری طرح چونک جانا، خوف زدہ ہونا، اپنے چہرے کو چادر کے گھونگھٹ میں چھپانا اور تیز رفتاری سے وہاں سے چلے جانا، اس امر کی دلیل تھا کہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہے۔ پولیس کو دیکھ کر کوئی شخص اتنا زیادہ خوفزدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو، تو اس کا مطلب تھا خالدہ کسی جرم میں ملوث تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ جرم میں گھمسن شاہ بھی برابر کا شریک رہا ہوگا۔ شاہ جی نے خالدہ کے آستانے پر آمد و جامد کے حوالے سے جو وضاحت کی تھی، میں اس سے قطعی مطمئن نہیں تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے خالدہ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی سب سے پہلے خالدہ کی کڑی نگرانی کا بندوبست کیا۔ شام تک کی رپورٹ کے مطابق اس نے 2 مرتبہ گھمسن شاہ کے آستانے پر حاضری دی تھی، یعنی صبح والی حاضری ملا کر 3 بار۔ یہ ایک غیر معمولی نکتہ تھا۔ میں نے اپنا ذہن بنایا اور تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر چھٹی حص کی پکار پر اسی رات کارروائی ڈال دی۔ لگ بھگ رات 10 بجے میں ASI یونس مرزا کے ساتھ خالدہ کے گھر پہنچ گیا۔ موسم سرما میں اس وقت تقریباً سارا حسین آباد گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں خالدہ نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اپنے سامنے 2 پولیس کو دیکھ کر وہ چٹکی۔ یقیناً اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی شکل دیتی، میں بھر مار کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے یونس بھی اندر آ گیا۔ اسی صورتحال نے خالدہ کو بکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خالدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ضروری پوچھ گچھ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے وہ ہمیں گھر کی بیٹھک میں لے آئی۔ اس کا بیٹا عارف گھر کے اندرونی حصے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ جب ہم روبرو بیٹھ چکے تو میں نے کہا، خالدہ میں جانتا ہوں کہ تم چودھری بشارت کی ساس ہو اور تمہیں یہ غرور بھی ہوگا کہ چودھری کے ڈر سے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میں تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا، کسی کے رعب یا دباؤ میں نہیں آتا۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں تھانے بلا کر تفتیش کرتا، لیکن میں نے تمہاری عزت کا خیال کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا، اور رات کی تاریکی میں خود چل کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے گھر میں پولیس آئی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے تم مجھ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کرو گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تعویذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تعویذات جو چودھری کے غسل خانے کے ٹب میں پڑے ملتے ہیں۔ میرا اندھیرے میں چھوڑا ہوا تیر نشانے پر جا کر لگا۔ وہ بے حد خوفزدہ انداز میں بولی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، میں نے کڑے ہوئے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، پھر ASI کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، یونس مرزا یہ تھانے کا کیس ہے، جس طرح گھمسن شاہ نے اپنے کالے کرتوتوں کا اقرار کر لیا ہے، یہ بھی سب بولے گی، پر بولے گی۔ میرے اس نفسیاتی حربے کا اس پر
خاطر خواہ اثر ہوا۔ بکھرے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا شاہ جی سے بھی آپ کی پوچھ گچھ کی ہے؟ پوچھ گچھ؟ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، وہ اس وقت میرے تھانے میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم اسے جو تعویذات لے کر آئی تھی وہ کس مقصد کے لیے تھے۔ میں نے اسے بری طرح بدکتے اور خوفزدہ دیکھتے ہوئے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کی برداشت جواب دینے والی ہے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ میری باتوں کے یہیں پر سیدھے اور سچے جواب دو گی یا تمہیں بھی تھانے لے جا کر گھمسن چاہ کے پہلو میں چھت سے الٹا لٹکا دو۔ اس کے اعصاب میرے زبردست نفسیاتی حربے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، میں تھانے نہیں جاؤں گی۔ آپ کو جو کچھ بھی پوچھنا ہے ادھر ہی پوچھ لیں۔ جب شاہ جی نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے تو میں چھپا کر کیا کروں گی؟ آئندہ 15-20 منٹ کے اندر خالدہ نے میرے مختلف سوالات کے جواب میں مجھے جو کچھ بتایا وہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین کی بنسبت کلثوم بڑی دور اندیش اور صبر والی تھی کہ اس نے زبان پر تالا ڈال کر چودھری بشارت کے ساتھ زندگی کے 15 سال ہنسی خوشی گزار دیے تھے۔ شاید اس کا سب سے بڑا سبب یہ بھی ہو کہ اس کا دکھ سننے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن نورین نے ماں کی پوچھ تاچھ کے نتیجے میں چودھری بشارت کی زندگی کا سب سے خوفناک راز اگل دیا تھا۔ خالدہ نے اس پر مسلسل دباؤ ڈال رکھا تھا کہ جلد از جلد صاحب اولاد ہو جانا چاہیے، ورنہ چودھری اسے مایوس ہو کر کہیں اور نہ دیکھنا شروع کر دے۔ خالدہ کی یہ تفتیش اس لحاظ سے جائز تھی کہ وہ کسی آسودہ حال خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ان کے دن تو اچانک ہی پھر گئے تھے اور وہ ان دنوں آنے والے دنوں کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ نورین چھوٹی چودھریان کی حیثیت سے حویلی میں بیٹھی راج کرتی رہے، اور نورین کا راج کرنا اس وقت یقینی ہو سکتا تھا جب وہ چودھری کے لیے اولاد پیدا کر کے دکھا دے۔ لیکن خالدہ کے صبح شام کے سر پر جب نورین نے اسے تلخ حقائق سے آگاہ کیا تو گویا خالدہ کے سر پر ایٹم بم گر گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو نورین؟ وہ بے یقینی سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ وہ کیا چودھری اگر 10 شادیاں بھی کر لے تو وہ باپ نہیں بن سکتا کیونکہ وہ زنگ آلود ہے؟ وہ خالدہ ایک سانس خارج کر کے رہ گئی۔ چودھری کی زنگ آلودگی کا تو خالدہ کے پاس کوئی علاج نہیں تھا، تاہم وہ ہر قیمت پر اپنے اور نورین کے عیش و آرام کو دائمی بنانا چاہتی تھی، لہٰذا وہ مشورے کے لیے اپنے گرد گھمسن شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ شاہ جی نے پوری توجہ سے بات سنی اور تعویذاتی چکر کی ابتدا کر دی۔ اس منصوبے کے مطابق نورین کو ہر جمعرات کو خود ہی پانی والے ٹب میں تعویذ کو ڈالنا تھا اور اگلی صبح شدید سر درد کا ناٹک کرنا تھا، اور اس ناٹک کے ساتھ ہی دبے الفاظ میں کچھ ایسے تبصرے بھی کرنا تھے کہ تعویذات کے سلسلے میں چودھری بشارت کا شک اپنی پہلی بیوی کلثوم کی طرف جائے کہ وہ اپنی سوگند پر کس قسم کا سفلی عمل کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں چودھری بشارت غصے میں آ کر کلثوم کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیتا اور نورین کا حویلی میں قیام آنے والے دنوں کے لیے محفوظ ہو جاتا۔ گھمسن شاہ اصلی پیر تھا یا نقلی؟ اس بحث سے قطع نظر وہ بھی چودھری کی زنگ آلودگی کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے وہی کیا جو اس کے بس میں تھا۔ چودھری بشارت علی کے غسل خانے میں ہونے والا ٹوپی ڈرامہ روز روشن کی طرح میرے سامنے عیاں ہو چکا تھا۔ میں نے خالدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری بیٹی اور گھمسن شاہ کی حرکتوں کے بارے میں چودھری بشارت کو بتا دوں تو جانتی ہوں کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ میرے قدموں میں گر گئی، پھر خوش آمدانہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میری اور نورین کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں چودھری کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ ایک نہیں، میں 10 وعدے کروں گی، وہ اضطراری لہجے میں بولی، آپ حکم کریں۔ 10 نہیں، صرف ایک وعدہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں تم ماں بیٹی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے عیش و آرام میں کوئی خلل ڈالنا چاہتا ہوں، بس مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ آئندہ تم لوگ چودھری بشارت کی پہلی بیوی کلثوم کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گی۔ جی میں پکا وعدہ کرتی ہوں، وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے مزید 10 منٹ تک اسے مختلف پہلوؤں سے سمجھایا اور اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ خالدہ کے اقبال جرم کے بعد میں نے اسے بتا دیا تھا کہ محض اس کی زبان کھلوانے کے لیے میں نے گھمسن شاہ کی گرفتاری کی بات کی تھی۔ وہ میرے انکشاف پر چونکی تو ضرور، لیکن مجھ سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے دھمکی دیتے ہوئے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے میری ہدایت پر منوعن عمل نہ کیا تو میں وہ سب کچھ عملاً بھی کر کے دکھا دوں گا جس کا ذکر کیا ہے، پر پورا تھانہ دیکھے گا کہ گھمسن شاہ اور خالدہ چھت سے جھولتے ہوئے تفتیش کے دوران میں ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح آوازیں کیسے نکالتے ہیں۔
اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوفزدہ انداز میں کہا تھا، تھانے دار جی میری توبہ، میری آنے والی 7 نسلوں کی توبہ، آپ جو حکم دیں وہی کروں گی۔ آنے والی نسلوں کا ذکر شاید اس نے اپنے بیٹے عارف کے حوالے سے کیا تھا، کیونکہ نورین کی طرف سے تو فی الحال ایسی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ جب تک نورین کی ازدواجی زندگی ایک زنگ آلود پرزے کے ساتھ گزر رہی تھی، ایسی خوشی کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد گھمسن شاہ کی طرف سے مجھے ایک رکا ملا۔ یہ رکا اس کے استانے کے مجوز کھنڈی نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ مذکورہ رکے کے اوپر صرف ایک جملہ تحریر تھا، شکریہ ملک صاحب، آپ بہت سمجھدار پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے اس رکے کا جواب لکھ کر کھنڈی کے ہاتھ پیر گھمسن شاہ کو بھجوا دیا۔ میرا جواب بھی ایک جملے پر ہی محیط تھا۔ میں نے لکھا تھا، شاہ جی امید ہے آپ بھی ایسی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین تھا کہ میری کوری تنبیہ کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ چودھری بشارت کو مجھ سے کسی نوعیت کے تعاون کی ضرورت پیش آتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری دلی خواہش یہ تھی کہ معاملہ خوش اسلوبی سے دب جائے اور مجھے چودھری کے سامنے اس کی نااہلیت کا ذکر کرتے ہوئے زنگ آلودگی کو زیر بحث نہ لانا پڑے۔ میں چونکہ چودھری کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو پورا کر دیا۔ بے شک وہی نیت کا حال جانتا ہے۔